ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول نمل جس کی رائٹر ہے نمرہ احمد، اس کی یہ 24ویں ایپیسوڈ ہے، باب 13واں، جس کا نام ہے من الماس رابع ملکہ دادم۔ میں نے پیش کیا ملکہ کو ایک ہیرا کا فرسٹ پارٹ، اور جہاں پر ہم نے اس ناول کو ختم کیا تھا 2-3 ہفتوں پہلے، کیونکہ میں نے 2-3 ہفتے پہلے ہی اس کو بند کیا تھا، اور اب میں 2-3 ہفتوں بعد اس کو دوبارہ ریکارڈ کر رہی ہوں، لانگ ٹائم۔ تو وہاں پر ہم نے ایک سسپینس کے ساتھ ختم کیا تھا کہ سارا کو پتہ ہوتا ہے اس وقت جو لڑکی وہاں پر تھی، ہم لوگ سب گیس کر رہے تھے کہ اچھا، میں گیس کر رہی تھی، خیر مجھے تھا کہ کون ہو سکتی ہے۔ پہلے مجھے لگا کہ شہرین ہوگی، کیونکہ شہرین جا کر وہاں پر جیسے اس سے باتیں کر رہی ہوتی ہے نوشیروہ سے، مجھے ڈاؤٹ ہوا کہ شاید یہ ہو، لیکن نہیں، وہ بھی نہیں تھی۔ تو پھر میں نے کہا پھر کون ہو سکتا ہے؟ سارا کا تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ تو اب یہ بات پتہ چلی کہ اچھا سارا نے کیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اب اس ایپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے، اور یہ پتہ نہیں ملکہ کون ہے، مجھے کچھ کیا وہ ہے کسرے کاردار کی وہ جو ہوتی ہے وائف، اس کا نام کیا ہے پتہ نہیں، جواہرات، کیا وہ ملکہ ہے یا کوئی اور ملکہ ہے؟ چلو دیکھتے ہیں اب یہ کیا ہوتا ہے۔ وہ سرما ہوتے ہیں جو پھینکتے ہیں گوٹ، مگر وہ قسمت ہوتی ہے جو شطرنج کھیلتی ہے، اور تم بہت دیر سے جان پاتے ہو کہ وہ کون تھا جو آغاز سے ہی کھیل رہا تھا دونوں کوئنز کے ساتھ۔ ذکیہ بیگم دل تھام کر رہ گئی، لب کھل گئے اور آنکھوں میں بے یقینی پھیلی۔ تم سارا، تم ادھر تھی، مگر کیوں؟ سہارے کے لیے بیڈ کا کنارہ تھاما، وہ بھی آہستگی سے بیٹھی، آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ اس نے مجھے وہاں بلایا تھا، سر جھکائے، انگلی سی ہتھیلی مسلتی، وہ بتانے لگی، ذرا دیر کے لیے ہم 1 ماہ قبل 21 مئی کی صبح تک پیچھے جاتے ہیں، جب سعدی ہاشم کاردار کے آفس میں بیٹھا تھا، تو چند میل دور اپنے آفس میں بیٹھی سارا انٹر کام اٹھائے کہہ رہی تھی، ماریا، میں انسٹیٹیوٹ جا رہی ہوں کلاس لینے، آپ یوں کرو، سعدی کو کہو کہ جو پریزنٹیشن اس نے… ڈاکٹر سارا، سعدی آج نہیں آیا، دوسری طرف سے اس کو عجلت میں ٹوکا گیا، تو سارا ذرا دیر کو رکی۔ نہیں آیا؟ ابرو بھنجے، آنکھوں میں غصہ در آیا، موبائل اٹھا کر کال ملائی۔ ہاشم کے آفس کے باہر حلیمہ بیٹھی کام کر رہی تھی۔ جب ٹوکری میں رکھا سعدی کا موبائل بجنے لگا، اس نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، بلاکڈ نمبر کالنگ، اور واپس کام کرنے لگی۔ سارا نے فون رکھا تو چہرے پہ شدید ناراضی تھی۔ کلاس لینے کے بعد وہ باہر نکلی تو دوبارہ سے اس کو کال ملائی، اب کہ اس نے اٹھایا۔ جی، وہ خود بھی اکتایا ہوا لگ رہا تھا۔ سعدی یوسف، آپ آج آفس نہیں آئے؟ دانت پہ دانت جما کر تحمل سے پوچھا۔ مجھے کچھ کام تھا۔ ہاشم کے آفس سے باہر سڑک پہ وہ گاڑی دوڑاتا گھر کی طرف جا رہا تھا۔ آج 5 بجے سے پہلے آ کر اپنا ٹرمینیشن لیٹر وصول کر لینا، سعدی، کیونکہ میں مزید تمہاری بے قاعدگیاں برداشت نہیں کروں گی۔ آج نہیں آ سکو تو کل آنے کی زحمت نہ کرنا، ہم لیٹر بھجوا دیں گے۔ خدا حافظ، سختی سے بولی۔ میں گھر جا کر آپ کو دوسرے نمبر سے کال کرتا ہوں، یہ فون بگ ہو رہا ہوگا، اس نے ایسے عجلت میں کہا جیسے سارا کی بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ اف، شام کو وہ گھر پہ تھی جب اس کا موبائل بجا۔ ندرت بھابھی کالنگ۔ جی بھابھی؟ بھابھی کا بیٹا بول رہا ہوں، وہ بھی خوبصورت والا۔ وہ صبح کی نسبت حشاش بشاش لگ رہا تھا۔ سارا کے چہرے پہ خفگی در آئی۔ ٹرمینیشن لیٹر پوسٹ کر دیں گے ہم، آپ کو آفس آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اپنی باس کو نہیں، سارا خالہ کو فون کیا ہے، ضروری بات کرنی ہے، اس کے بعد بے شک مجھے نوکری سے نکال دیجیے گا۔ وہ سنجیدہ ہوا تو سارا کے چہرے کی خفگی کم ہوئی۔ اگر وہ پروجیکٹ ڈائریکٹر تھی، پروسیس ڈیزائن میں PhD تھی، تو وہ بھی سعدی تھا۔ بولو، شام کو میں ساری فیملی کو اپنے ریسٹورنٹ میں اکٹھا کر رہا ہوں، آپ بھی آئیں گی، کیونکہ مجھے سب کو کچھ بتانا ہے۔ میں نہیں آ سکتی، جو بتانا ہے ابھی بتا دو۔ آپ کے شوہر کے قاتل سے ملا میں آج، اس سے اعتراف بھی کروا لیا، ثبوت بھی ہے میرے پاس۔ مجھے پتا ہے آپ کو بدلہ لینے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، مگر کم از کم یہ تو آپ جاننا چاہیں گی کہ آپ کو اپنے بچوں کو کس سے محفوظ رکھنا ہے۔ اور سارا دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ کھڑی سنتی گئی۔ پھر اس نے وہی کیا جو سعدی نے کہا، مگر ایک چیز پہ وہ راضی نہیں ہوئی، میں کسی فیملی ڈنر کا حصہ نہیں بنوں گی۔
اوکے، آپ ہمارے گھر کے قریب جو پارک ہے وہاں آئیں، ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں. اگر میں آپ کو راضی نہ کر سکا تو ٹھیک ہے، آپ وہیں سے گھر چلی جائیے گا اور میں ریسٹورنٹ. وہ اتنے پہ راضی ہو گئی، صرف اتنے پہ مغرب ڈھل چکی اور اندھیرا پھیل گیا تھا جب اس نے پارک میں بینچ پہ بیٹھے کلائی کی گھڑی دیکھی اور پھر سعدی کو کال کرنے کے لیے فون نکالا. مگر اس کی تاکید یاد آ گئی، اس کا فون ممکنہ طور پہ بگ ہو رہا ہوگا. کیونکہ ایسا نہیں تھا مگر وہ احتیاط کر رہا تھا. سو اس نے صرف پیغام بھیجا، کدھر ہو؟ جواب ذرا دیر سے موصول ہوا، اسٹریٹ نمبر 14 میں رائٹ لین میں جو زیر تعمیر گھر ہیں ان میں سبز گیٹ والے گھر کے اندر جائیے، میں آ رہا ہوں. ریسٹورنٹ نہیں آ سکتی تو اتنا تو کرنا پڑے گا. اب یہ سب سارا کی برداشت سے باہر ہوتا جا رہا تھا مگر وہ سعدی تھا، اس کو میلو ڈرامہ کی عادت تھی. یقیناً کوئی وجہ تھی جب بھی وہ کہہ رہا تھا. وہ پیدل چلتی چند گلیاں عبور کر کے اس گھر کے اندر چلی آئی. رات کا وقت تھا، سنسان گلی محیط تاریخی پچھلی گئی ہوئی تھی. وہ اس پراسرار منظرنامے سے نہ ڈری نہ گھبرائی، بس اس گھر کے پورچ میں بار بار گھڑی دیکھتی ٹہلتی رہی. وہ عمر اور تجربے کے اس حصے میں تھی جہاں انسان جنات اور بھوت پریت سے نہیں ڈرتا، صرف انسانوں سے ڈرتا ہے. گیٹ پہ آہٹ ہوئی تو وہ مڑی، جھنجھلا کر کہنے لگی، سعدی اتنا ڈرامہ کرنے کی. مگر وہ شش منہ پہ انگلی رکھتا تیزی سے قریب آیا. سارا رک گئی، وہ بار بار گردن موڑ کر پیچھے دیکھتا تھا. آپ یوں کریں، ریسٹورنٹ جائیے. سعدی میں نے بتایا میں ادھر نہیں جاؤں گی. تمہیں مجھے جو کچھ بتانا ہے بتاؤ ورنہ میں جا رہی ہوں. شش آہستہ. اس نے پھر گردن موڑی، پھر ذرا خفگی سے اسے دیکھا. میرے پیچھے کوئی لگا ہوا ہے، میرا خیال ہے اس کے پاس گن ہے. سارا کا منہ کھلا. نہیں، وہ مجھے کچھ نہیں کہے گا، وہ میرا دوست ہے مگر آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے. آپ یوں کریں، ریسٹورنٹ جائیے. اور یہ، اس نے چابیوں کا گچھا نکالا. علیسا کے کی چین سے اس نے 6 انچ کا ایک سلور پین بھی نتھی کر رکھا تھا اور اسے سارا کے ہاتھ میں تھمایا. یہ جا کر زمر کو دیجیے گا، میرے پاس اس کی کوئی کاپی نہیں ہے، پلیز اسے مت کھوئیے گا. بس زمر کو دے دیں اور کہنا سعدی آ رہا ہے، پھر بے شک گھر چلی جائیے گا، میں بعد میں وضاحت کر دوں گا. سعدی یہ کیا ہو رہا ہے تم؟ وہ پریشان ہونے لگی. ڈاکٹر سارا، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کریں، جائیے جلدی. سارا نے اس بات میں سر ہلایا اور جانے کے لیے مڑی. ساتھ ہی پاؤچ کھول کر اندر کی چین رکھا. تبھی پاؤچ میں رکھا موبائل زور سے چیخا. کوئی کال آ رہی تھی. اس اندھیر سناٹے میں آواز گونجی. باہر گلی میں شیرو کو لگا کہ سعدی اپنا فون سائلنٹ کرنا بھول گیا، مگر وہ سارا کا فون تھا. اوہ ڈیم. سعدی نے تیزی سے اس کا فون چپٹا اور اسے سائلنٹ کیا اور ذرا فکر مندی سے گیٹ کی طرف دیکھا. وہ ادھر ہی آ جائے گا، اوپر سیڑھیوں سے جائیے، ساتھ والے گھر کی چھت پھلانگ لیں اور سنیے، وہ مجھے کچھ نہیں کہے گا، بس جو ہو جائے آپ نے سامنے نہیں آنا، چاہے جو بھی ہو جائے. اب جائیے. کندھے سے تقریباً اس نے سارا کو دھکیل دیا. اس وقت بھی صرف سارا کی فکر تھی. شیرو نے دیکھ لیا تو سمجھے گا کہ وہ سارا کو سب بتا چکا ہے اور پھر سارا کو وہ نقصان پہنچائیں گے. سارا کے مختل حواس بالآخر کام کرنے لگے. وہ تیزی سے سیڑھیوں تک آئی، سینڈل اتار کر ہاتھ میں پکڑی اور زینے پھلانگ گئی. مڑ کر دیکھا تو سعدی اسی کی طرف دیکھ رہا تھا اور تبھی گیٹ کھلنے کی آواز آئی. سارا اوپر آ گئی. اوپری چھت خالی تھی، سریے، ستون، آدھی دیواریں. وہ اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتی، سہج سہج کر قدم رکھتی. ذرا آگے آئی، تبھی اس نے وہ آواز سنی. نیچے سعدی سے کوئی بات کر رہا تھا. وہ اسے پہچانتی تھی. فارس کی آواز نہیں، نوشیروان. اس کی آواز فارس سے ملتی تھی. سارا واپس مڑی اور سیڑھیوں کے دہانے تک آئی. ذرا سی گردن نکال کر جھانکا. وہ نوشیروان تھا اور وہ سعدی پہ پستول تانے ہوئے تھا. ایک لمحے کے لیے نظروں کے سامنے اس کی نظروں میں وارث کی پنکھے سے لٹکتی لاش گھوم گئی. وہ دم سادے سن سی کھڑی رہی. اس نے چند الفاظ سنے، وارث کو انہی لوگوں نے مارا ہے، وارث کو ہاشم نے مارا ہے. اس کی نگاہیں نوشیروان کے پستول تانے ہاتھ پہ تھی اور ذہن سن سا تھا. مگر نہیں، اسے ان الفاظ کی فی الحال کوئی سمجھ نہ تھی، بس اسے سعدی کی فکر تھی. اندھے کو بھی نظر آ رہا تھا کہ وہ گولی چلا دے گا اور سعدی اس کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا تھا. وہ کیا کرے؟ اس نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی. کوئی پتھر جسے وہ شیرو کے سر پہ مار سکے، مگر اس نے دیکھا اس کے ہاتھ لرز رہے تھے. نہیں، وہ عورت تھی، کمزور تھی، وہ اکیلی کچھ نہیں کر سکتی تھی. پھر کس کو بلائے؟ فارس؟ نہیں. پولیس؟ ہاں پولیس. سائرن سنتے ہی وہ بھاگ جائے گا. ڈاکٹر سارا قاضی نے اگلا فیصلہ لمحوں میں کیا تھا اور لمحوں میں ہی وہ ننگے پیر چلتی ساتھ والے گھر کی چھت تک آئے. دونوں چھتیں ملی ہوئی تھی
مگر وہ ایسی جگہ نہ تھی کہ وہ پھلانگ سکے۔ اس نے کونے میں نوشیروہ سے حتی الامکان دور کھڑے ہو کر موبائل پہ پولیس کو کال کی۔ اس کا نمبر پرائیویٹ تھا، کال ٹریس نہ کی جا سکتی تھی۔ مدھم سرگوشی میں جلدی جلدی ان کو سمجھایا کہ اس ایڈریس پہ ایک شخص فائرنگ کر رہا ہے اور وہ جلدی پہنچے۔ انہوں نے ایڈریس کنفرم کیا اور اسے تسلی دی کہ ایک موبائل اس علاقے میں گشت کر رہی ہے، وہ جلد پہنچ جائیں گے۔ آپ کون ہیں اور کدھر سے بول رہی ہیں؟ میں ہمسائے سے بول رہی ہوں۔ اوکے، آپ اس شخص سے دور رہیے، کہیں چھپ جائیے، پولیس کے آنے تک باہر نہ نکلیے گا۔ اس نے پوری بات سنے بغیر فون کاٹا اور بلی کی چال چلتی واپس آئی، سیڑھیوں کے دہانے پہ رکی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں جو پریشانی اور فکر مندی سے سکڑی تھی، شوق اور وحشت سے پھیلتی گئی۔ سعدی گرا پڑا تھا اور وہ کرا رہا تھا۔ اندھیرے میں خون کا رنگ دکھائی نہ دیتا تھا، مگر اس کی سفید شرٹ درمیان سے سیاہ ہوتی جا رہی تھی۔ سارا نے چیخ روکنے کو منہ پہ ہاتھ رکھا، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ پھر اس کی آنکھوں کے سامنے نوشیروہ نے اسے 2 گولیاں مزید ماری۔ گولی کی آواز سنائی نہ دیتی تھی، ایک کلک ہوتا تھا اور زمین پہ گرا لڑکا کراہتا تھا۔ پھر وہ اسے بوٹ سے ٹھوکریں مارنے لگا، وہ اسے مارتا جا رہا تھا اور اوپر سیڑھیوں کے دہانے پہ ملک کی پہلی PhD ان پروسیس ڈیزائن نسکوم کی زمین سے فضا اور فضا سے فضا میں مار کر دینے والا میزائل بنانے والی سائنسدان اور تھر کول کی پروجیکٹ ڈائریکٹر ڈاکٹر سارا غازی کپ کپا رہی تھی۔ اس کا دل لرز رہا تھا اور رنگ خوف سے سفید پڑ رہا تھا۔ اس نے کتنی دفعہ کمزور ہاتھوں سے پتھر اٹھایا، مگر اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ اسے کھینچ کر دے مارے۔ ہر ٹھوکر کے بعد وہ جیسے جانے کو مڑتا، پھر رک کر سعدی کو مارتا۔ وہ بس لمحے گن رہی تھی، ادھر وہ نکلے اور ادھر سارا سعدی کو فوراً اٹھا کر ہسپتال لے جائے۔ بالآخر وہ جانے کے لیے مڑا، مگر جاتے جاتے اس نے پوری قوت سے سعدی کے منہ پہ بوٹ مارا تھا۔ سارا کی آنکھوں میں ایک دم بہت سا پانی اترا۔ اس نے پتھر اٹھایا اور اسے ہوا میں بلند کرتے ہوئے لبوں سے ہلکی سی سسکاری نکلی۔ وہ کتنی مشکل سے چیخی، آنسو، بد دعا سب کو روکے بیٹھی تھی، یہ وہیں جانتی تھی۔ اور یہ کرا نوشیروہ تک بھی پہنچی تھی جب وہ ایک دم گھوما۔ سارا فوراً دیوار کی اوٹ میں ہو گئی۔ اے کون ہے ادھر؟ وہ احتیاط سے قدم بڑھا رہا تھا۔ سارا گہرے گہرے سانس لیتی دیوار سے کمر ٹکائے کھڑی رہی۔ پھر اسے گولیوں کے کلک اور ان کے سیڑھیوں اور دیوار سے ٹکرانے کی آواز سنائی دی۔ گولیوں کے بارے میں خبریں سننا اور ان کو فلموں اور ویڈیو گیمز میں دیکھنا اور بات ہوتی ہے، مگر ان کو خود پہ برستے دیکھنا، یہ زندگی کے تکلیف دہ تجربات میں سے ایک ہے۔ سارا نے آنکھیں بند کر لی، اس کا سارا وجود کانپ رہا تھا۔ پھر خاموشی چھا گئی۔ اس نے چند لمحے انتظار کیا، پھر اوٹ سے نکلی۔ نوشیروہ جاتے جاتے اسی پل واپس مڑا اور اندھیرے میں سارا کا ہیولا سا فوراً اوٹ میں ہو گیا۔ اسے لگ رہا تھا وہ ابھی آئے گا اور اسے بھی گولیوں سے بھون دے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ وہ گیٹ عبور کر کے باہر نکل گیا۔ وہ دوڑ کر نیچے آئی۔ سعدی زمین پہ گرا کراہ رہا تھا، اس کی آنکھیں بند تھی۔ سعدی، اس نے جھنجھوڑا، اس کا چہرہ تھپتھپایا۔ سعدی نے غنودہ سی آنکھیں کھولی، اسے دیکھ کر ان میں کوئی احساس نہ جاگا، بس وہیں غنودہ، صدماتی، بے یقین سی کیفیت۔ میں نے پولیس کو کال کر دی تھی، وہ آتے ہی ہوں گے، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ وہ اس کے زخم پہ ہاتھ رکھتی کہہ رہی تھی۔ خون بہہ جا رہا تھا، سارا کا لباس لہو لہان ہو رہا تھا۔ دور پس منظر میں مدھم سے سائرن سنائی دے رہے تھے۔ سعدی کے نیم جان آنکھیں اس کی آنکھوں پہ جا ٹھہری۔ اس نے لب کھولے۔ ڈاکٹر سارا، کوئی ریلیشن شپ ٹائٹل استعمال کیے بغیر اس نے سرگوشی میں حلق سے بامشکل الفاظ باہر نکالے۔ رن فار۔ اس کے لبوں سے خون بہنے لگا تھا، مگر سارا کا پورا وجود سن ہو گیا۔ اسے معلوم تھا وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ رن فار یور لائف، اپنی زندگی کے لیے بھاگو۔ ساتھ ہی آنکھوں سے اشارہ کیا جانے کا، نکل بھاگنے کا۔ یہ وہ سعدی نہیں تھا جس نے کچھ دیر پہلے بہت اعتماد سے کہا تھا کہ وہ میرا دوست ہے، مجھے کچھ نہیں کہے گا۔ یہ وہ سعدی تھا جس کے یقین کے چہرے پہ ابھی وہ بوٹ مار کر گیا تھا۔ سائرن اب قریب ہوتے سنائی دے رہے تھے، بجلی آ گئی تھی، گلی روشن ہو گئی تھی۔ سارا ایک دم اٹھی اور باہر کو بھاگی، گیٹ پورا کھول دیا۔ پھولے سانس، تیز دھڑکن اور بے جان ہوتے وجود کے ساتھ وہ تیز تیز دوڑ رہی تھی۔ نگاہوں میں ایک ہی شے تھی، وارث کی پنکھے سے جھولتی لاش۔ وہ راستے میں 2 جگہ گری، گھٹنے رگڑے گئے، ہتھیلیاں چھل گئی، مگر وہ پھر سے اٹھ کر دوڑنے لگی۔ سائرن اب اسی گلی سے سنائی دے رہے تھے، لوگوں کی آوازیں بھی۔ ان کو سعدی مل گیا تھا۔ وہ مزید تیز دوڑتی گئی، یہاں تک کہ پارک کے قریب کھڑی اپنی کار تک پہنچ گئی۔ اندر بیٹھ کر تیز تیز سانس لیتے اس نے خود کو نارمل کرنا چاہا،
موبائل فرنٹ سیٹ پہ ڈالا اور سیٹ کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لی. اسٹیئرنگ پہ ہاتھ رکھ کے تو وہ بری طرح کپ کپا رہے تھے. دل بند ہونے کو آتا تھا اور یہ تب تھا جب اس نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولی اور اسے احساس ہوا کہ اس کا پاؤچ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. سارا نے وحشیانہ انداز میں کپڑے جھاڑے، سیٹ پہ چیزیں الٹ پلٹ کی. گاڑی سے نکل کر دیکھا پاؤچ ندارو تھا. سعدی کی چابیاں، سعدی کا پین اس نے کھو دیا تھا، مگر اس وقت سعدی زیادہ اہم تھا. آخر وہ صرف ایک پین ہی تو تھا. اس نے لرزتے ہاتھوں سے کار سٹارٹ کی. اسے واپس اسی گلی کے دہانے پہ جانا تھا اور ایک فاصلہ رکھ کر پولیس کی موبائل کو فالو کرنا تھا. وہ سعدی کو جب تک ہسپتال پہنچا نہیں دے گی، دیکھ لے گی، اسے چین نہیں آئے گا. پھر میں نے ان کا تعاقب کیا. جب وہ اسے ہسپتال لے گئے تو میں واپس آ گئی. ان کے ریسٹورنٹ کال کر کے ملازم کو میں نے ہی بتایا کہ وہ کس ہسپتال میں ہے. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتی تھی. گھر آ کر میں کمرے میں بند ہو گئی، کپڑے بدلے، صبح کار کی سروس بھی کروائی، سارے نشان مٹا دیے. اسی صبح میں نے 2 + 2 کر لیے تھے اور مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ وارث کو بھی انہی لوگوں نے مارا ہے. اپنے کمرے میں بیڈ پہ بیٹھی سارا جھکے چہرے اور آنسوں کے ساتھ بتا رہی تھی اور ذکیہ بیگ حق دق سنے جا رہی تھی. مگر وہ کون تھا جس نے گولی چلائی؟ سارا نے نفی میں چہرہ ہلایا. میں نہیں بتا سکتی. ان لوگوں نے وارث کو بھی مارا. وہ میرے بچوں کو بھی مار دیں گے امی. اگر میں نے زمر کو بتایا تو وہ کہے گی کہ گواہی دو. میں گواہی نہیں دے سکتی. میری آنکھوں کے سامنے اس نے جیسے سعدی کو مارا ہے وہ منظر مجھے نہیں بھولتا. مگر تم ان کو اتنا تو بتا دو کہ یہ کس نے کیا ہے. میں نے بتایا تو زمر کو پتہ چل جائے گا کہ میں ہی وہ گواہ ہوں جس کو وہ لوگ ڈھونڈ رہے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ وہاں کوئی تھا. مجھے حنین نے بتایا ہے. زمر کہے گی گواہی دو. وہ میری جگہ ہوتی تو دے دیتی گواہی. اس کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے. میرے پاس ہے. میری بیٹیاں ہیں. امی جب کوئی مر جائے تو واپس نہیں آتا. وہ لوگ کس طرح اسے اسپتال سے لے گئے، انہوں نے اس کو مار کر لاش بھی غائب کر دی ہوگی. وہ اسی طرح ہمارے ساتھ بھی کریں گے. وہ نفی میں سر ہلاتی روتے ہوئے کہہ رہی تھی. ذکیہ بیگم کا دل بھر آیا. انہوں نے اس کا شانہ تھپکا. مگر زمر کہتی ہے وہ زندہ ہے. امی زمر نے نہیں دیکھا تھا اسے سعدی کو قتل کرتے. میں نے دیکھا تھا اور اسے ہسپتال میں نے پہنچایا تھا. آپ مجھے بزدل سمجھتی ہیں تو سمجھیے، مگر وہ میں ہوں جس نے اس کی جان بچائی تھی. مگر وہ پھر بھی اسے لے گئے. جتنی بے رحمی سے اس کو وہ مار رہا تھا، اس کے بعد وہ اسے کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ امی سعدی مر چکا ہے کیونکہ اس نے وارث کے قاتلوں کو کنفرنٹ کیا تھا. میں اگر سعدی کے قاتل کو کنفرنٹ کروں گی تو ہم سب بھی مریں گے. وہ ایک دم وحشیانہ انداز میں چلائی تھی. مجھے اپنی پرواہ نہیں ہے، مگر میری بیٹیاں ہیں 2 اور یہ لوگ جو سوشل میڈیا پہ سعدی کے نام سے تحریک چلا رہے ہیں. امی ان میں سے کسی کو عدالت آنا پڑے تو کوئی بھی نہیں آئے گا. ہر کوئی زمر نہیں ہوتا. اور وہ جو چیزیں سعدی نے تمہیں دی تھی وہ نہیں ملی؟ نہیں، میں بعد میں دوبارہ اس علاقے میں گئی تھی، ہر وہ جگہ دیکھی جہاں سے گزری تھی، مگر میرا پاؤچ نہیں تھا. اس میں میری ایک رنگ تھی، پیسے تھے اور سعدی کی چابیاں بھی. پھر سعدی کی گمشدگی کے کوئی 4 دن بعد میں اس زیر تعمیر مکان میں گئی. وہاں اوپر چھت پہ جہاں میں نے چھپ کر پولیس کو فون کیا تھا وہاں بجری کا ڈھیر رکھا تھا. میں نے بجری ہٹائی تو ایک کونے میں جہاں اس رات سیمنٹ کچی تھی اب پک کر سخت ہو چکی تھی، اس میں میرے پاؤچ کے 2 موتی اٹکے تھے. ذکیہ بیگم کی آنکھوں میں اچنبھا ابھرا. مطلب میں نے وہیں رکھا ہوگا پاؤچ. سیمنٹ کچی تھی اور اس سے چپک گیا. بعد میں کسی نے اسے کھینچ کر اتارا تو موتی اندر ہی اٹکے رہ گئے. یہ پولیس کا کام نہیں ہو سکتا تھا، کسی مزدور نے کیا ہوگا. اور پھر اس جگہ بجری ڈال دی. پاؤچ میں میرے پیسے تھے، ہیرے کی انگوٹھی تھی اور وہ کی چین تھا. پھر میں اس گھر کے ٹھیکیدار سے ملی. اسے بتایا کہ میں ایک وکیل ہوں اور ادھر میرا پرس گرا تھا. اس نے کہا کہ 10,000 دوں تو پرس واپس لا دے گا. میں نے دے دیے. پھر ذکیہ بیگم دھیان سے سن رہی تھی. 3 دن بعد میں دوبارہ گئی تو اس نے کہا کہ کسی مزدور نے اٹھایا تھا پرس اور اس نے وہ مجھے واپس کر دیا. اندر پیسے اور انگوٹھی ویسی ہی رکھی تھی، مگر سعدی کا کی چین نہیں تھا. مگر وہ کہاں گیا مجھے نہیں پتا. مگر کیا فرق پڑتا ہے امی، جب سعدی نہیں رہا تو کیا فائدہ کسی دوسری چیز کا. وہ گھٹنوں میں سر دیے کتنی دیر روتی رہی. پھر بالآخر اس نے چہرہ اٹھایا، آنسو پوچھے. کچھ دن میں چلوں گی ان سے ملنے، مگر ابھی نہیں. مجھے سنبھلنے میں کچھ وقت لگے گا. مگر ذکیہ بیگم جانتی تھی کہ چونکہ اس نے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا تو اب وہ جلد سنبھل جائے گی. وہ افسوس سے اسے دیکھے گئی. نہ وہ بہادر تھی نہ بزدل، وہ ایک ماں تھی. میرے ہونے کی خود کوئی توجہ کر.
مجھ کو لگنے لگا ہے کہ بے سود ہوں۔ رات انیکسی پہ گہری ہو رہی تھی۔ رمضان کے باعث بتیاں روشن تھیں۔ بڑے ابا لاؤنج میں وہیل چیئر پہ بیٹھے تھے اور صداقت ان کے پیر کے ناخن کاٹ رہا تھا۔ تبھی دروازہ کھلا تو ابا نے گردن موڑ کر دیکھا۔ زمر اندر داخل ہو رہی تھی، فارس پیچھے تھا۔ دونوں کے چہروں پہ ایک ہم آہنگ سا اطمینان بکھرا تھا۔ نیاز بیگ کو گرفتار ہوئے 2 گھنٹے ہی تو ہوئے تھے۔ میں اپنے پرائیویٹ نمبر سے لوکل چینلز کو کال کرنے جا رہا ہوں۔ صبح تک شیزہ ملک کیس کے ملزم کے پکڑے جانے کی خبر عام ہوگی۔ اے ایس پی کو اتنی شہرت اور ہائپ ملے گی کہ پھر وہ نیاز بیگ کو باہر نہیں آنے دے گا۔ اوکے، سمر نے سر ہلا دیا اور بڑے ابا نے صرف دور سے دیکھا کہ وہ دونوں سرگوشی میں بات کر رہے تھے۔ کوئی اطمینان سا تھا جو ان کے رگوں پہ میں اترتا گیا۔ صداقت فوراً سے اٹھا، استری کے سٹینڈ سے فارس کی شرٹ اٹھا لایا۔ فارس بھائی، یہ جل گئی۔ شرٹ سامنے کی، شرمندگی سے سر بھی جھکایا۔ سمر نے چونک کر شرٹ کو دیکھا، اس کی تیوری چڑھی، پھر ذرا تھمی۔ فوراً سے فارس کو دیکھا، یہ ابھی صداقت کو ڈانٹے تو صحیح، میں اس کو وہ بلیک والی پریس کر دو پھر۔ فارس نے بس ایک نظر اس شرٹ کو دیکھا اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ سمر کے لب ذرا کھل گئے۔ قدرے تعجب سے اس نے فارس کو جاتے دیکھا۔ اس نے کچھ بھی نہیں کہا؟ صداقت نے بہت تسلی امیز انداز میں ہاتھ جھاڑے۔ پچھلے ہفتے بھی ایک جلائی تھی، تب بھی کچھ نہیں کہا تھا۔ سمر کھول کر اس کی طرف مڑی۔ اگلے 10 منٹ تک صداقت نے سر جھکا کر اس کی سلواتیں سنی، دل میں مسلسل صداقت آپ کا دھیان کہاں ہوتا ہے، آپ یہ اور آپ وہ کی تکرار تھی، اور اوپر چڑھتے فارس نے سر جھٹکا تھا۔ ملازم آپ ہیں اور شوہر تم ہے، یہ عورت کبھی نہیں سیدھی ہوگی۔ چند منٹ بعد زمر کے کمرے کی بتی بجھی تھی اور وہ بیڈ پہ لیٹی تھی۔ فارس کمرے میں نہیں تھا۔ کھلی آنکھوں سے چھت کو دیکھتے اس کے سامنے ایک منظر فلم کی طرح چل رہا تھا۔ 4 سال پہلے آفس میں بیٹھی زمر اور سامنے بیٹھے بصیرت صاحب، وہ اسے پوچھ رہے تھے، فارس غازی کی گاڑی سے پولیس نے وہ رسی ریکور کی ہے جس کے ذریعے وارث غازی کا گلا گھونٹا گیا تھا؟ جی، فارس آیا تھا میرے پاس، اس نے کہا کہ اسے سیٹ اپ کیا گیا ہے، وہ فائل پہ لکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ زمر صاحبہ، یہ فارس کیسا آدمی ہے؟ مطلب کہ ایک ایوریج مجرم تو ایسے ثبوت کار میں چھوڑ سکتا ہے؟ ہم روز ایسے بیسیوں کیسز دیکھتے ہیں، مگر ایک کرمنلی اسمارٹ آدمی ایسا نہیں کر سکتا۔ زمر پین لبوں پہ رکھے کچھ دیر سوچتی گئی۔ سچ بتاؤں تو میں اس کو نہیں جانتی، کچھ مہینے میرے پاس پڑھا ہے وہ، پھر بس کبھی سر راہ ملاقات ہو گئی تو ہو گئی۔ کم گو ہے، ہاں اگر بولے تو نپی تلی بات کرتا ہے، سمجھدار لگتا ہے مجھے، ذرا غصے کا تیز ہے، مگر کرمنلی اسمارٹ ہے یا نہیں، ایسی باتیں تو کسی کے ساتھ رہ کر ہی پتہ چل سکتی ہیں، اس لیے میں کچھ کہہ نہیں سکتی۔ ویسے ایک ایجنسی میں اچھی پوسٹ پہ ہے، ایسے ہی تو نہیں گیا ہوگا نا؟ میڈم، ایجنسیز میں تو ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، فزیکل فٹنس بھی میٹر کرتی ہے، شخصیت بھی میٹر کرتی ہے، سب بہترین اور اسمارٹ نہیں ہوتے۔ یہ زمر اور زرتاشا کو گولی لگنے سے پہلے کی گفتگو تھی، جو آج رات ویسے ہی اس کی سباہتوں میں گونجنے لگی۔ میں 1 مہینے سے اس کے ساتھ رہ رہی ہوں، شادی کو کھوئے 1 مہینہ ہو گیا، اور یہ، اس نے گردن موڑ کر ٹیرس کی طرف دیکھا جہاں وہ بیٹھا تھا، اس نے مجھے مایوس نہیں کیا، کتنی احتیاط سے ہر شے کی ایک چیز کا خیال رکھا۔ تو پھر یہ اپنے بھائی کو مار کر ثبوت گاڑی میں کیوں چھوڑے گا؟ پہلے تو تم اس کو نہیں جانتی تھی، مگر اب جاننے لگی ہو تو کیا ہے جو تمہیں کھٹکنے لگا ہے زمر؟ وہ سوچے گئی۔ فارس اور زمر کے کمرے اور ندرت اور حنین کے کمرے کا ٹیرس مشترکہ تھا۔ وہاں ایک کین کا صوفہ بچھا تھا، فارس اس پہ بیٹھا تھا اور پاؤں لمبے کر کے ریلنگ پہ رکھے تھے۔ سامنے ہاشم کے کمرے کی بالکنی پہ نگاہیں جمائے وہ کچھ سوچے جا رہا تھا۔ آپ ادھر کیوں بیٹھے ہیں؟ انا ساتھ آ کر بیٹھی تو وہ چونکا، پھر ٹیک لگائے رکھے بس گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ موبائل ہاتھ میں لیے، کھلے بالوں میں ہیئر بینڈ لگائے ساتھ آ بیٹھی تھی۔ یوں ہی پھپھو نے کمرے سے نکال دیا؟ انا نے آنکھیں اس پہ جمائے سنجیدگی سے پوچھا۔ فارس نے اف کہہ کر چہرہ واپس سامنے کر لیا۔ یہ ہاں والا اف تھا یا میری ذاتیات میں مداخلت نہ کرو والا اف تھا؟ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ سو رہی ہے، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ مجھے بھی نہیں آ رہی، اس نے ایک مایوس نگاہ سیل فون پہ ڈالی۔ ہاشم کو کتنی دیر ہوئی ٹیکسٹ کیا تھا، مگر کوئی جواب نہیں۔ سامنے اس کے کمرے کی بتی بھی بجھی تھی، گھر نہیں تھا شاید، اور گھٹنے ملائے ٹیک لگائے پیچھے ہو کر بیٹھی رہی۔ سعدی اس وقت کیا کر رہا ہوگا حنین؟ وہ دور آسمان کو دیکھ رہا تھا، چہرے سے تھکا تھکا لگتا تھا۔
हना की आंखों में उदासी आ गई। उसने अपना सर फारिस के कंधे पे रख लिया। मैं ये नहीं सोचना चाहती, मेरा दिल घुटता है। वो कहीं किसी जगह महबूस होंगे और उनके मुजरिम आज़ाद घूम रहे हैं। फारिस ने गर्दन दाएं बाएं हिलाई। अब उनमें से कोई आज़ाद नहीं घूमेगा जब तक मैं जिंदा हूँ। नहीं, मुझे नहीं आता अब किसी बात पे यकीन। उसने बाजू हना के कंधों के गिर्द हमायल करके उसके बाल थपके और निगाहें दूर आसमान पे जमाए कहने लगा, हना, क्या हम लोग तुम्हारे लिए कुछ नहीं है? क्या शादी के जाने से तुम हम इससे भी अलग थलग रहा करोगी? वो शर्मिंदा हो गई। ऐसी बात नहीं है। फिर तुम जुमर से ऐसे बात क्यों करती हो? आई रियली हेट हर। खफगी से कसर को देखती वो कह रही थी। तुम्हें उससे नफरत नहीं करती, तुम उससे नाराज़ हो। हनीन नाराज़ी से मुंह में कुछ बुड़बुड़ाई। तुम सारा वक्त कमरे में क्यों बंद रहती हो? हमारे साथ क्यों नहीं आती? वो नरमी से पूछ रहा था। मैं एक नाकाम इंसान हूँ, मेरे अंदर बहुत सा शर है। मैं जब भी किसी चीज़ में हाथ डालूंगी उसे बिगाड़ दूंगी। मगर तुम वो तो कर सकती हो जो जुमर ने तुम्हें कहा है। ये इंतकाम और इंसाफ का वाहिद तरीका है। मैं उनके हुक्म की गुलाम नहीं हूँ आपकी तरह। उसने खफकी से फारिस के कंधे से सर हटाया और आगे होकर बैठी। भाई कहता था इंतकाम के लिए चूंटियाँ बनकर काम करना पड़ता है, एक फैमिली बनकर। ऐसे नहीं मामू कि वो जब चाहे मुझे ऑर्डर देकर चली जाए, मेरी फीलिंग्स का ख्याल रखे बगैर। वो कौन होती है मुझे ऑर्डर करने वाली? वो चंद लम्हे खामोशी से उसे देखता रहा। तुम्हारे भाई ने तुम्हें ये नहीं बताया कि चूंटियों की एक मलका भी होती है? एक सानियों को सारी फिजा साकिन हो गई। हनीन बिल्कुल ठहर गई। वो गर्दन तले अपने अब बाजुओं का तकिया बनाए नीम दराज पुरसुकून सा उसे देख रहा था। एक पल को हना का दिल नरम मोम होने लगा, मगर फिर उसने गर्दन कड़ाई। सामने हाशिम के कमरे की बत्ती जली थी। वो मेरी मलका नहीं हो सकती, कभी भी नहीं। आप मानिए उनका हुक्म। तुम्हें लगता है मैं उसके हुक्म पे चलता हूँ? क्या मैं देख नहीं रही आप वही कर रहे हैं जो वो हुक्म देकर चली जाती हैं? वो हल्का सा हंस दिया। हना को उसका हंसना अच्छा लगा। कितने अरसे बाद उसने फारिस को हंसते देखा था। ये जो तुम्हारी फुफ्फो जैसी औरतें होती हैं ना, उनको बहुत टेक्निक से काबू करना पड़ता है और मैं वही कर रहा हूँ। हना ने मशकूक नज़रों से उसे देखा। मतलब कि पहले उन्हें ये यकीन दिलाया जाता है कि वो एक मलका हैं, हर फैसला उन्हीं का माना जाएगा और आप सिर्फ उनकी मदद के लिए हैं। फिर जब वो आपकी आदी हो जाए तो कंट्रोल उनके हाथ से आहिस्ता आहिस्ता ले लिया जाता है। थकान से मुस्कुराया। हना के अंदर की दयाली मोहब्बत जागने लगी और वो खफगी से उसको सख्त सुनाने लगी थी, मगर तभी मोबाइल वाइब्रेट हुआ। वो उसे शब्बा खैर कहती उठ गई। फिर जाते जाते मुड़ी। मुझे मोबाइल लेना है, मेरा अपना फ़ोन। आप ला देंगे? मगर पैसे अम्मी देंगी। हाँ, एक फ़ोन ख़रीदने से मैं तो गरीब हो जाऊँगा। नहीं प्लीज़, सुबह अम्मी आपको पैसे दे देंगी, आप ले लेना, वरना वो नाराज़ होंगी। अपनी अम्मी से कहो। इतना। वो रुक गया, सर झटका। अच्छा, सुबह बात करते हैं। शब्बा खैर मामू, हल्का सा मुस्कुरा कर कहा तो वो जवाब देकर फिर से सामने देखने लगा। वो जिसको भुलाने में कई साल लगे थे, एक लम्हा एक गफलत में डर आया। वही लम्हा। हना कमरे में आई। अम्मी करवट के बल लेटी थी। वो फ़ौरन अपने बिस्तर पे आई और मोबाइल खोला। हाशिम। उसकी आंखें जगमगा उठी। सारे दिन की थकन उतर गई। किधर थे आप सारा दिन? लड़की में मसरूफ़ होता हूँ। मुस्कुराती स्माइली। तुम सुनाओ, क्या किया आज? कुछ नहीं, भाई याद आता रहा। अभी मामू के साथ टेरेस पे बैठी थी। वो करवट के बल लेटी अंधेरे में चमकती स्क्रीन को देखती लिखती जा रही थी। क्या बातें हो रही थी मामू से? हाशिम अपने कमरे में टाई ढीली करते हुए एक हाथ से मोबाइल पे टाइप करता जा रहा था। वो 2-3 लोगों को एक ही वक्त में जवाब दे रहा था। वो चाहते हैं मैं जुमर के कहने पे भाई का लैपटॉप खोल दूँ, मगर मुझसे अब ये काम नहीं होते। जब भाई के कहने पे नहीं किया तो जुमर के लिए क्यों करूँ? सादी ने क्या कहा था? उनकी कुछ फाइल्स करप्ट हो गई थी। मुझे कहा कि खोल दूँ, मैंने नहीं खोल कर दी। दिल ही नहीं करता था। पता नहीं सही किया या गलत। हाशिम ने इट्स ओके लिखकर सेंड किया। कोट उतारा, गर्दन के पुष्ट को हाथ से दबाकर जैसे पट्टों को रिलैक्स किया। मोबाइल बेड पे रखा और बाथरूम तक आया। टब में नल खोला, पानी की धार गिरने लगी। उसने बाथ सॉल्ट्स का जार उठाया ही था कि यकदम रुका। सारी दुनिया साकित हो गई। पानी, जार सब छोड़कर वो तेज़ी से वापस आया और फ़ोन उठाया। कौन सी फाइल्स करप्ट हो गई थी? हना के अगले 4-5 पैगाम पढ़े बगैर टेक्स्ट किया। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। भाई की कोई ऑफिस फाइल्स थी।
وہ جو USB میں تھی، اس نے روشنی میں تیر چلایا۔ سامنے کی بات تھی۔ جی، آپ کو کیسے پتا؟ ارے وہ سعدی نے تمہیں دی، میں کب سے انہیں ڈھونڈ رہا تھا، وہ میں نے دی تھی سعدی کو، مجھ سے کھل نہیں رہی تھی۔ ابھی کدھر ہے وہ فلیش؟ ادھر اس کے قدموں تلے سے زمین نکل رہی تھی۔ میرے پاس ہے، سامان میں ہی پڑی ہے کہیں، تم مجھے ابھی لا کے دے سکتی ہو، بس 2 منٹ کے لیے آؤ اور مجھے بالکنی میں پکڑا کر چلی جاؤ۔ ماموں ٹیرس پہ بیٹھے ہیں، مجھے شوٹ نہ کر دے۔ یہ لکھتے ساتھ ہی اس کا دل خراب ہوا۔ اگر ماموں کو پتہ چلا کہ میں ہاشم بھائی سے اس وقت بات کر رہی ہوں تو وہ کیا سوچیں گے؟ اچھا، ہاشم رکا، مجھے وہ کل ہی چاہیے۔ صبح دے جاؤ گی فلیش؟ اوکے۔ تم نے اسے کھول کر دیکھا، فائلز ریکور کی یا نہیں؟ نہیں، میں نے ہاتھ ہی نہیں لگایا، صبح لا دوں گی۔ وہ لکھتی جا رہی تھی جب حنین کس سے بات کر رہی ہو؟ امی نے اس طرف کروٹ لی، موبائل کی روشنی دیکھی تو اسے پکارا۔ حنین کا سانس رک گیا۔ وہ گیم کھیل رہی ہوں، ساتھ ہی جلدی جلدی مجھے جانا ہے، بائے لکھ کر وائی فائی آف کیا۔ یہ ٹائم ہے فون استعمال کرنے کا، رکھو اور سو جاؤ، سیری کے لیے پھر اٹھتے موت پڑتی ہے تم سب کو۔ اب نہ دیکھو میں تمہارے ہاتھ میں موبائل۔ سختی سے اسے ڈپٹا تو وہ جلدی جلدی سارے میسج مٹاتی، فون بجھا کر چت لیٹ گئی، آنکھیں زور سے میچ لی۔ اف۔ اگلی صبح آفس جانے سے پہلے ہاشم سوٹ میں ملبوس مکمل تیار اپنی بالکنی کی سیڑھیاں اتر کر انیکسی تک آیا۔ تسلی کر لی کہ فارس کی کار نہیں کھڑی اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ صداقت نے کھولا تو اندر کا منظر بھی کھلتا چلا گیا۔ زمر پرس میں کاغذ اڑستی تیار سی دروازے کی طرف آ رہی تھی، پیچھے ندرت میز سے برتن اٹھا رہی تھی۔ بڑے ابا بھی سامنے بیٹھے نظر آئے، اسے دیکھ کر سب رک گئے۔ وہ حشاش بشاش سا مسکرایا۔ گڈ مارننگ، صبح صبح آپ کو تنگ کیا؟ حنین کے پاس میری ایک فلیش تھی، وہ لینے آیا تھا۔ ندرت نے اسے اندر بلایا اور خود حنا کو بلانے اوپر گئی۔ کون سی فلیش؟ زمر نے اچھمبے سے اسے دیکھا۔ میں نے سعدی کو کچھ فائلز دی تھی کھولنے کے لیے، مجھ سے کھل نہیں رہی تھی، اس نے کہا کھول دے گا مگر وہ کرپٹ ہو گئی شاید۔ تبھی حنین اوپر سے آتی دکھائی دی، نیند والا چہرہ جس پہ 2 چھینٹے مارے تھے، آنکھوں میں اسے دیکھ کر نرماہٹ آ گئی۔ ہاشم بھائی؟ حنین بچے، میری فائلز دی تھی سعدی نے تمہیں؟ کی نکھیوں سے دیکھا۔ زمر آنکھیں سکیڑ کر اس کو دیکھ رہی تھی۔ جی میں لاتی ہوں۔ وہ بیسمنٹ کی طرف جانے لگی مگر زمر نے اسے اشارہ کیا کہ ذرا تھمے، پھر ہاشم کی طرف مڑی۔ کیا کلر تھا اس فلیش ڈرائیو کا؟ سوری، ہاشم نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ مطلب کس رنگ کا کور تھا اس USB کا؟ حنا کیسے ڈھونڈے گی اس اتنی ساری فلیش ڈرائیوز میں اگر اسے کلر ہی نہ پتا ہو تو؟ بڑے رسان سے بتایا۔ ہاشم کا دل چاہا زمر کی گردن مڑوڑ دے مگر اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی حنا بول اٹھی۔ وہ بلیک کلر کی ہے پھپھو، مجھے پتا ہے وہ کون سی ہے، میں ابھی لاتی ہوں۔ ساتھ ہی خفگی سے زمر کو دیکھا جو ایک دم کلس کر رہ گئی تھی۔ وہ حنین کو روکنا چاہتی تھی مگر حنین اگلے ہی منٹ ایک سیاہ USB لے آئی اور اسے ہاشم کی طرف بڑھایا۔ یہ لے، ہاشم مسکرا کر شکریہ کہتا زمر پہ جتاتی نظر ڈال کر باہر نکل گیا۔ اپنے کمرے میں واپس آ کر اس نے جلدی سے اسے لیپ ٹاپ میں لگایا۔ اندر ایک ہی فولڈر تھا اور وہ لاک تھا، لمبی لمبی اصطلاحات، نمبرز، اس کو کھولنے کی ضرورت نہ تھی۔ اس نے USB نکالی اور نیچے کچن میں آیا، کیبنٹ سے سل کا پتھر نکالا اور اسے زور زور سے فلیش پر مارا، یہاں تک کہ وہ بالکل پچک کر رہ گئی۔ پھر اس نے اسے کوڑا دان میں پھینکا اور ہاتھ دھو کر واپس اوپر چلا آیا۔ بالآخر ہر ثبوت مٹ گیا تھا، اب آج سے ایک نئے دن کا آغاز ہوگا۔ معصوم لڑکی، اسے اس لڑکی سے ہمدردی ہوئی۔ سزا کے طور پر ہم کو ملا کف سے جالب، بہت تھا شوق ہمیں آشیاں بنانے کا۔ ان سب سے دور ہسپتال کے اس کمرے کی ساری بتیاں روشن تھیں۔ وہ بیڈ پہ لیٹا تھا اور میری اس کے بازوؤں کی سٹرپ کھول رہی تھی۔ مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے مگر تم جانتے ہو اگر تم باتھ روم سے 5 منٹ کے اندر نہ نکلے تو مجھے باہر کھڑے گارڈ کو بلانا پڑے گا۔ وہ اٹھ کر بیٹھا، پاؤں زمین پہ اتارے۔ تکلیف ہوئی، آنکھیں کرب سے مچی۔ میری نے سہارا دینے کو اس کے شانے سے تھامنا چاہا، اس نے جھٹکے سے بازو چھڑایا اور آگے بڑھ گیا۔ لڑکھڑاتے قدموں سے چلتا وہ باتھ روم تک آیا، دیوار کا سہارا لیتے وہ درد سے لب بھینچتا سنک تک آیا۔ بیسن کو دونوں ہاتھوں سے تھامے اس نے چہرہ اٹھا کر آئینے میں دیکھا۔ ہونٹوں کا زخم بھر چکا تھا، چہرے کے نیل رنگ بدل چکے تھے مگر گال اور پیشانی کا زخم ویسا ہی تھا۔ گردن کی چوٹیں کم نظر آ رہی تھی۔ میں نے کبھی ایسے مارا تھا تمہیں نوشیرواں جو تم نے میرے ساتھ یہ کیا؟ نل کھولا اور پانی دونوں ہاتھوں میں بھر کر چہرے پہ انڈیلا۔ وہ لڑکی جس کے منگیتر نے تمہیں یونیورسٹی میں پیٹا تھا، کبھی اس کو تو پلٹ کر مارنے کی ہمت نہیں ہوئی تمہیں؟
ये इंतकाम नहीं था नौशेरवा, ये हसद था। सुर्ख आंखों से आईने में देखते वो बुड़बुड़ाया, मैं भी कुछ नहीं भूला, तुम में से हर एक को हिसाब देना होगा। चेहरे से पानी की बूंदें टपक रही थी और वो सोच रहा था। इन दिनों वो सारा दिन सोचता रहता था, बस एक दफ़ा मैं यहाँ से निकल जाऊँ। एक नज़र अपनी ज़ख्मी टांग पे डाली, दोनों पेट पे, जहाँ शर्ट के अंदर पट्टी बंधी थी। ये दोनों ज़ख्म हर रोज़ बेहतर हो रहे थे, सिर्फ ये कंधे वाला बार बार ख़राब हो जाता। मैं कहाँ हूँ, अपने घर से कितना दूर? उसका दिमाग भटकने लगा। यकदम वो चौंका, गर्दन घुमाई। कमरे में तो कोई खिड़की ना थी, मगर शावर के ऊपर एक नन्हा सा रोशनदान था, 1 फुट ऊंचा, 2 फुट चौड़ा। पीछे शीशा था और आगे सलाखें। शीशे के ऊपर स्याह पेंट करके बाहर के मंजर को ब्लॉक आउट कर दिया गया था। वैसे भी उस रोशनदान से आदमी क्या बाजू भी ना गुजर खुल सकता, इसलिए रोज़ उसको देखकर वो मायूस हो जाता था। मगर आज बेहतर होती सेहत ने ज़हनी हालत भी बेहतर कर दी थी। सादी ने इधर उधर नज़र दौड़ाई, साबुन, शैम्पू, टिश्यू पेपर, इसके अलावा कुछ न था इस बाथरूम में। मगर उसने ज़िंदगी से ये सीखा था, कुछ ना हो तब भी कुछ ना कुछ तो ज़रूर होता है। वो तौलिए के स्टैंड तक आया, तौलिया उतारा और स्टील का रॉड बाहर को खींचा। जरा सा जोर और रॉड हाथ में आ गया। अब वो शावर तक आया, गर्दन उठाकर ऊंचाई जांची। इतनी ऊंची नहीं थी छत। स्लीपर से पैर निकाले और एक हाथ से शावर की नली पकड़े उसने निचले नल पे पैर रखा। जख्म गोया उधड़ने लगे। दर्द से दांत सख्ती से जमाए, कराह रोकी। ऊपर चढ़ा, दूसरा पैर गर्म पानी के नल पे रखा और हाथ लंबा किया। रॉड रोशनदान की सलाखों को छूने लगा। सलाखों के पीछे शीशे का पट बंद था और उसके कुंडे में ताला सा लगा था। ताला नहीं तोड़ सकता था वो, मगर पूरी कुव्वत से उसने रॉड का सिरा शीशे में मारा। 1 2 3, दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से धड़धड़ाया जाने लगा। मैरी की गुस्से से भरी आवाज़, फिर गार्ड्स की धाड़। वो कुछ सुने सोचे बगैर बार बार रॉड शीशे पे मार रहा था। कंधे का जख्म उधड़ने लगा था, दर्द बढ़ गया। वो मज़ीद ज़रबे लगाता गया। कुव्वत पूरी न लगा सकने के बाद ज़रब ज़ोर की न लगी और शीशा बेअसर रहता। कंधे से खून रसने लगा और तभी शीशे में छनाका हुआ, दरमियान से सुराख। सादी ने रॉड फेंका, एक हाथ दीवार पे रखे, दूसरे से कांच के टुकड़े निकाले। ज़रा सा रोज़न बना, दरवाजे का लॉक खुला। 2 आदमी अंदर दाखिल हुए। वो गुस्से में उसे गालियाँ दे रहे थे। सादी ने एक नज़र बाहर चिलचिलाती धूप के मंजर पर डाली। वो इमारत की गालबन सबसे ऊपर की मंजिल पे था, इसलिए यहाँ से गोया पूरा शहर नज़र आता था। मगर उसका दिल डूबने लगा, आंखों में वहशत और हैरत उतर आई। नीचे गार्ड ने वही रॉड उसकी रान के जख्म पे मारा। उसके मुंह से दबी दबी सी चीख निकली। वो गिरने लगा। तभी दूसरे ने खींचकर उसे नीचे उतारा। हाथ में कांच लगने से खून बह रहा था और कंधे से खून हनूज रस रहा था। वो लेम शेम से गार्ड्स उसे घसीटते हुए वापस लाए और बेड पे पटका। फिर से उसके बाजू बांधे गए और इस दौरान वो बिस्तर पे गिरा, दर्द से कराते हुए ऊंचा ऊंचा पूछ रहा था, मैं कहाँ हूँ, ये कौन सा शहर है, कोई मुझे कुछ बताता क्यों नहीं है। कर्ब की शिद्दत से उसने आंखें बंद कर ली। मैरी ने उन गार्ड्स को डॉक्टर को लाने भेज दिया है और खुद उसके सराहने आ खड़ी हुई। मैंने कहा था तुम्हें कि देर मत लगाना, सख्ती से वो बोली थी। सादी ने गीली आंखें खोल कर उसे देखा। ये कौन सा शहर है? ये मेरा शहर नहीं है, मुझे पता है। ये पूछो कि कौन सा मुल्क है। और उसके अल्फाज पे सादी जुल्फ़कार यूसुफ खान का पूरा वजूद सुन्न हो गया। यकटिक वो मैरी को देखे गया। भागने की कोशिश बेकार है सादी, क्योंकि ये इंडिया है और यहाँ तुम बगैर पासपोर्ट के लाए गए हो। जिस दिन तुम इस कैद से निकलोगे, तुम एक पाकिस्तानी जासूस की तरह इंडिया की गलियों में यूं ही छुपते फिरोगे और वो जल्द या बदीर तुम्हें ढूंढ कर। खैर, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि भारत में गैर कानूनी तौर पे आए हुए पाकिस्तानी, वो भी जो निस कौम का साइंसदान हो, उसके साथ क्या हो सकता है। इसलिए दोबारा ये कोशिश मत करना। ये कैद भारतीयों की कैद से बेहतर है। दुरुस्ती से कहती वो वापस काउच पे जा बैठी और सादी बिल्कुल सुन सा रह गया। तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्त नशीन था, तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्त नशीन था, उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। हाशिम के ऑफिस के अंदर माहौल में वही तनाव था जो दी सादी यूसुफ के जिक्र पे छा जाता था। हाशिम की कुर्सी खाली थी, कोट उस पे अटका था और खुद वो आस्तीन मोड़े इधर उधर टहल रहा था।
میز کے سامنے کرسی پہ شیرو بیٹھا ہاتھوں میں ڈرکور بال گھما رہا تھا۔ خاور قریب میں ہاتھ باندھے کھڑا کہہ رہا تھا، زیادہ بڑا مسئلہ نہیں ہے، نیاز بیگ نے اے ایس پی کے کزن کے ساتھ زیادتی کی ہے، اے ایس پی اس کو چھوڑنے پہ راضی نہیں اور وہ اسے بلیک میل کر رہا ہے کہ وہ صادق کے خاندان کو ساری حقیقت بتا دے گا۔ ہاشم ٹہلتے ٹہلتے رکا، غصے سے خاور کو دیکھا۔ سارے شہر میں ایک یہی کرائے کا آدمی ملا تھا تمہیں جو اے ایس پی کا دشمن نکلے؟ اسے اے ایس پی نے پیش کیا تھا سر، اس رات وقت کم تھا، اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ اس کی کزن کا مجرم نکلے گا۔ اب معاملہ اس کے خاندان کا ہے، اور اگر جو اس نیاز بیگ نے کچھ بک دیا تو وہ ہمیں جانتا ہے نا، اے ایس پی کو ہمارا پتہ ہے۔ میں درمیان والے فرد کو کہہ رہا ہوں کہ اے ایس پی سے کہے نیاز بیگ پہ ہلکا ہاتھ رکھے، مگر سر ہائی پروفائل کیس ہے، وہ لڑکی سعدی یوسف جیسے خاندان کی نہیں تھی، اس کا خاندان بارسوخ ہے، مگر بالفرض وہ کچھ بول بھی دیتا ہے تو بھی ہمارا ذکر نہیں آئے گا۔ رکو، وہ چونکا، اس میں فارس یا زمر کا ہاتھ تو نہیں؟ ان کا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ خاور کو تعجب ہوا، یہ کوئی الزام نہیں ہے، نیاز بیگ ہسپتال جا کر اس لڑکی کا کام تمام کرنا چاہتا تھا، یوسف نے پولیس نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑا ہے، اور یہ کیس سعدی والے واقعے سے بھی پہلے کا ہے۔ اگر اس میں ان دونوں کا ہاتھ نہیں ہے تو وہ 1 مہینے سے کر کیا رہے ہیں؟ میں نہیں مان سکتا کہ وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں۔ ہاشم نفی میں سر ہلا رہا تھا، سر میں ان پہ نظر رکھے ہوئے ہوں، وہ اس کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، مگر وہ سعدی کو ڈھونڈ رہے ہیں، اس کے حملہ آوروں کو نہیں۔ وہ روز مختلف ہاسپٹلز، مردہ خانوں، سعدی کے جاننے والوں دوستوں اور ہر اس جگہ جاتے ہیں جہاں سے اس کا کوئی سراغ مل سکے۔ وہ واقعی فارغ نہیں بیٹھے، مگر وہ ہم تک نہیں پہنچ سکتے۔ خاور جو کہہ رہا تھا وہ درست تھا، وہ ان پہ ہلکی پھلکی نظر رکھے ہوئے تھا، مگر اس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ بظاہر ان ساری رسومات کو پورا کرتے ہوئے وہ در حقیقت کیا کر رہے تھے۔ میرا دل نہیں مانتا، کیا ان کو کسی سے بدلہ نہیں لینا؟ یہ ان کا طریقہ نہیں ہے سر، ان کے خیال میں سعدی زندہ ہے، ان کا کہنا ایک دفعہ وہ مل جائے پھر ہم ہر ایک کو دیکھ لیں گے۔ نوشیروان نے بیزاری سے سر جھٹکا، ہاں سر، آپ کہتے ہیں تو میں باقاعدہ ان کا 24 گھنٹے تعاقب کروایا کروں، ان کے فونز بگ کر لیتے ہیں، یہ ان کی ہر حرکت پہ نظر رہے گی؟ ابھی نہیں، ذرا ٹھہر کر دیکھو، ان کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ سعدی کے واقعے میں کوئی ہائی پروفائل شخص ملوث ہے۔ وہمے کو ذہن سے جھٹک کر وہ واپس کرسی پہ آ بیٹھا۔ خاور نے بھی سامنے والی کرسی کھینچی۔ شیرو اب موبائل پہ بٹن دبا رہا تھا۔ زندگی سے کبھی سعدی نکلے گا بھی یا نہیں؟ اے ایس پی نیاز بیگ کو سنبھالے گا، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر سر وہ ڈاکٹر مزید رقم مانگ رہا ہے۔ ہاشم کے ابرو بھنچے، چہرے پہ ناگواری پھیلی۔ کیا مطلب مزید رقم مانگ رہا ہے؟ اس کو کتنا کچھ دلوا کر دیا ہے اور کیا چاہیے اس کو؟ اسے اپنے پرائیویٹ ہسپتال کی بلڈنگ مکمل کرنی ہے، بس آخری ٹچز ہیں، 2-3 ماہ میں ہسپتال کا افتتاح کرنا چاہتا ہے۔ اس کو اندازہ ہے کہ اے ایس پی کسی بڑے آدمی کے لیے کام کر رہا ہے، اس لیے وہ بھی بلیک میلنگ پہ اتر آیا ہے۔ اف، ہاشم نے پیشانی مسلی، پھر شیرو پہ نگاہ پڑے جو ٹھک ٹھک ٹائپ کیے جا رہا تھا۔ دیکھ رہے ہو کس مصیبت میں ڈال دیا ہے تم نے مجھے؟ شیرو نے بگڑ کر سر اٹھایا۔ مصیبت کو ہسپتال میں ہی ختم کر دینا چاہیے تھا آپ کو، خواہ اسے بچایا۔ خاور نے تائیدی انداز میں گہری سانس لی۔ نوشیروان صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ہاشم نے ہاتھ جلایا، بکو مت، ہر وقت دوسروں کا خون بہانے کی بات مت کیا کرو۔ خاور چند لمحے کے لیے بالکل چپ ہو گیا، پھر وہ آہستہ مگر مضبوط آواز میں بولا، میرے 3 بیٹے تھے سر، جب ایجنسی والوں نے مجھ پہ الزام لگایا ان جرائم کا جو میں نے نہیں کیے تھے اور میں نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا، تو اس بریگیڈیئر نے اپنے آدمی بھیجے اور میرے بڑے دونوں بیٹوں کو سرے بازار گولیوں سے بھون دیا۔ تب ایک 11 سال کا تھا اور دوسرا 9 سال کا۔ وہ میری ساری زندگی کی کمائی تھے، مگر ان کو مارتے وقت کسی نے رحم نہیں کھایا۔ سو یو نو واٹ سر، مجھے اب کسی دوسرے کی فیملی ٹوٹنے سے فرق نہیں پڑتا۔ سعدی یوسف کہتا ہے فارس غازی بے گناہ تھا، میں بھی بے گناہ تھا سر، تب آپ نے اور آپ کے والد نے مجھے سپورٹ کیا اور مجھے اپنایا۔ میری آپ کے خاندان سے وفاداری غیر مشروط ہے، اس لیے میں ہمیشہ درست مشورہ دیتا رہوں گا۔ ہاشم ذرا ڈھیلا پڑا، پھر اسبات میں سر ہلایا۔ تھینک یو خاور۔ شیرو بھی چہرہ اٹھا کر اسے دیکھنے لگا تھا، جس کے تاثرات سخت تھے۔ بہرحال میں ایک پائی نہیں دے رہا اس ڈاکٹر کو، اے ایس پی سے کہو اپنے بندوں کو خود سنبھالے، ورنہ ہم سنبھالنے پہ آئے تو دوسرے طریقے سے بات کریں گے۔ خاور نے اس بات میں سر ہلایا اور اٹھ گیا۔ ہاشم نے پیچھے کو ٹیک لگا لی اور تھوڑی مسلتے ہوئے کچھ سوچنے لگا۔ نوشیروان نوز ٹائپ کر رہا تھا، یکدم رکا، اس کی آنکھیں چمکی، اسکرین پہ اس کے
کیا ہم مل سکتے ہیں؟ کے جواب میں شہرین کا پیغام بالآخر آ گیا تھا۔ ویکینڈ پہ ملتے ہیں، وہ مسکرا کر جواب ٹائپ کرنے لگا۔ رمضان کا دوسرا عشرہ چل رہا تھا۔ انیکسی کے برآمدے کے آگے سبزہ زار پہ شام پھیل رہی تھی۔ ادھر لان چیئرز رکھی تھی اور صداقت افطار کے برتن لگا رہا تھا۔ دوپہر بارش کے باعث موسم خوشگوار تھا۔ عموماً افطاری سب اندر کرتے، مگر آج مہمان تھے جن کے باعث یہاں گھاس پہ اہتمام تھا۔ سارا، ذکیہ بیگم، عمل اور نور۔ ان کے آنے سے پس مردہ سی انیکسی کھیل سی اٹھی تھی۔ عمل، نور، حنا اور سیم برآمدے میں نظر آ رہے تھے، جبکہ سبزہ زار پہ رکھی کرسیوں پہ ذکیہ بیگم ندرت سے باتیں کرتی دکھائی دے رہی تھی اور زمر کے قریب بیٹھی سارا بالکل چپ تھی۔ اس نے سرخ لون کا جوڑا پہن رکھا تھا اور سرخ دوپٹہ سر پہ تھا۔ آنکھیں ویران سی تھی۔ دراصل میں تھر میں پھنس گئی تھی۔ کچھ کام بہت گڑبڑ ہو گئے تھے، مشینری وغیرہ کا مسئلہ تھا، جلدی آ نہیں سکتی تھی۔ پچھلے ہفتے واپس آئی ہوں۔ ذرا دیر بعد اس نے پھر سے زمر کو وضاحت دی۔ اٹس اوکے سارا، آپ فون کرتی رہتی تھی، یہی بہت ہے۔ تبھی زمر نے دیکھا کہ ہاشم چلا آ رہا ہے۔ سارا کی اس طرف پوچھتی اس نے نہیں دیکھا، وہ غالباً ابھی آفس سے لوٹا تھا۔ سارا کو دیکھتے ہی ادھر آ گیا۔ گڈ ایوننگ لیڈیز، مسکرا کر مخاطب کیا تو سارا ایک دم چونک کر مڑی۔ ہاشم پیچھے کھڑا تھا۔ ذکیہ بیگم فوراً اٹھی، وہ ان سے اپنا تعارف کروا رہا تھا۔ سارا کی رنگت زرد پڑتی گئی، پیشانی کی رگیں ابھرنے لگی۔ آئیے ہاشم بیٹھیے، ندرت نے اسے کرسی پیش کی۔ میں رکوں گا نہیں۔ ڈاکٹر سارا کو دیکھا تو چلا آیا۔ بہت عرصے سے آپ سے اور آپ کے بچوں سے ملاقات نہیں ہوئی، کیسی ہیں آپ؟ سارا بامشکل کھڑی ہو پائی، نظر ہاشم کے چہرے پہ جا رکی تو اندر کچھ جوار بھاٹا سا پکنے لگا۔ بارش کی پنکھے سے جھولتی لاش پورچ میں گرا، سادی سرخ پانی۔ میں ٹھیک ہوں۔ وہ سامنے آ بیٹھا تو سارا واپس بیٹھی، ساتھ ہی پرس میں ہاتھ ڈالا۔ اندر ایک ننھا سا چاقو رکھا تھا۔ بچے کہاں ہیں آپ کے؟ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ زمر نے حنا کو آواز دی۔ سارا بے بسی سے زمر کو روکنا چاہتی تھی، مگر الفاظ گلے میں اٹک گئے۔ حنین، عمل اور نور کو لیے باہر نکلی تو ہاشم کو دیکھا، چہرہ کھل اٹھا۔ السلام علیکم۔ حنا نے مسکرا کر سلام کیا، اس نے بھی اتنے ہی مسکرا کر وعلیکم السلام کہا۔ نگاہیں ملی تو ان میں کوئی راز چھپانے کی ایکسائٹمنٹ تھی۔ اب حنا کے پاس اس کا ذاتی سیل تھا جو فارس اگلے دن لے آیا تھا۔ اس پہ پاس ورڈ لگا تھا اور اب اسے ہاشم کے پیغامات مٹانے کی ضرورت نہ پڑتی، روز ہی بات ہو جاتی تھی۔ کتنے پیارے بچے ہیں آپ کے۔ اس نے ہاتھ بڑھایا تو عمل اور نور شرماتی مسکراتی اس اسمارٹ اور ہینڈسم بندے کے قریب آئی۔ سارا نے پرس کے اندر چاقو پہ گرفت مضبوط کی۔ اس کا تنفس تیز ہو رہا تھا، سرخ ہوتی آنکھیں ہاشم پہ جمی تھی۔ وہ باری باری ان بچیوں کو پیار کر رہا تھا، ان سے اسکول اور پڑھائی کا پوچھ رہا تھا۔ تبھی ذکیہ بیگم نے اس کی دلی کیفیت سے یکسر بے خبر ندرت سے پوچھا، سادی کا کچھ پتہ چلا؟ سارا کی نگاہیں ہاشم پہ جمی رہی۔ اس نے عمل کا نرم چھوٹا ہاتھ تھام رکھا تھا اور مسکرا کر اس کی بات سن رہا تھا۔ سادی کے ذکر پہ اسے جو تک نہیں رینگی۔ سارا نے چاقو چھوڑ دیا، پرس پرے رکھ دیا، پھر چہرہ ندرت کی طرف موڑا۔ اللہ غارت کرے ان لوگوں کو جنہوں نے سادی کے ساتھ یہ کیا، ان کو گولیاں ماری، اس کو مارا، پھر ہسپتال سے غائب کر دیا۔ عمل کچھ بولے جا رہی تھی اور ہاشم مسلسل مسکراتے ہوئے اس کو سن رہا تھا۔ اسے اب بھی کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ ندرت آپا، آپ دیکھنا، اس شخص نے جو آپ کے بچے کے ساتھ کیا ہے، اللہ اس کی اپنی اولاد کو بھی ایسے ہی تڑپا تڑپا کر مارے گا۔ اس کی اپنی آنکھوں کے سامنے تو اسے پتہ چلے گا کہ کسی کے بچے کا خون بہانا کتنا دردناک ہوتا ہے۔ اور سارا کو کن اکھیوں سے نظر آیا تھا کہ ہاشم کاردار کے چہرے کی رنگت ایک دم متغیر ہوئی تھی، مسکراہٹ پھیکی پڑی۔ ایسے نہیں کہتے سارا، بچے سب کے سانجے ہوتے ہیں، ذکیہ بیگم نے ٹوکا تھا۔ ہاشم عمل کی بات ختم ہوتے ہی بامشکل چہرے کو نارمل رکھے اٹھ گیا۔ اچھا لگا آپ لوگوں سے مل کر۔ ایک برہم سی نگاہ سارا پہ ڈال کر جو ذکیہ بیگم کی طرف متوجہ تھی، وہ زمر سے نہ رکنے پہ معذرت کرتا آگے بڑھ گیا۔ خاموش بیٹھی حنین کا دل بجھ گیا۔ سارا بہتر نظر آ رہی تھی، جیسے دل کی کوئی بھڑاس نکلی تھی۔ گھر آتے ہی ہاشم نے موبائل پہ ایک نمبر ملایا۔ ہاں فرید، ایسا کرو، اورنگزیب کاردار کے نام کی مسجد اور مدرسے میں عید تک افطاری میری طرف سے بھجوایا کرو، پورے اہتمام سے بھجوانا، میری بیٹی کے نام سے۔ ہاں، صدقے کے طور پہ۔ نہیں، بیمار نہیں ہے، بس ویسے ہی کال بند کر کے اسے کافی سکون ملا۔ یہ ٹھیک ہے، ایسے سارے کھاتے کلیئر رہتے ہیں، کاروبار بھی چلاؤ اور اللہ کو بھی خوش رکھو۔ گڈ۔ ویکینڈ کی شام بالآخر
आन पहुंची और नौशेरवां क्लब के लाउंज में एक काउच पे बैठा बार बार घड़ी देख रहा था। उसने ब्लैक ड्रेस शर्ट के आस्तीन ज़रा फोल्ड कर रखे थे और नीचे खाकी जीन्स थी। बाल कटवाकर उसकी डेविड बेकहम स्पाइक्स बनाए वो काफ़ी फ्रेश और अच्छा लग रहा था। हेलो शेरू, वो सामने से चलती आ रही थी। उसे देखकर हाथ हिलाया। सफ़ेद टाइट्स पे एक कंधे के बगैर वाली शर्ट और गले में सिक्कों की माला, कूनी पे टिका ब्रांडेड बैग। शहरीन मुस्कुराकर उसके साथ सोफे पे आ बैठी, टांग पे टांग चढ़ाई, पर्स दरमियान में रखा। सॉरी, मुझे देर हो गई, इतना ट्रैफिक था आज, फिर माँ को एक फंक्शन पे जाना था, उन्होंने मुझे भी देर करवा दी। तुम कैसे हो? वो मुस्कुराते हुए साथ बैठा। अच्छा हूँ। लाहौर का ट्रिप कैसा रहा? बस थक गई, एक फंड रेजर था और एक सेमिनार। तुम सुनाओ, गर्मी ज़्यादा हो गई है ना आजकल? चंद फिक्रों के बाद बातें जैसे ख़त्म हो गई। खामोशी छा गई। करीब से गुजरती किसी लड़की ने शेरी को हाथ हिलाया तो उसने भी मुस्कुराकर हाथ हिलाया। यहाँ सब उनको जानते थे। फिर शेरू की तरफ गर्दन मोड़ी। शादी का कुछ पता चला? और बस मानो सारा मूड ही गारत हो गया। नहीं, उसके अब्रू भिंच गए। वैसे तुम्हें क्या लगता है, उसे किसी ने कैद कर रखा होगा या मार दिया होगा? तुमने देखा, उसके पेज के 20,000 लाइक्स हो चुके हैं। ओह बेचारा, अफसोस से सर झटका। नौशेरवां के लिए मजीद जब्त करना मुश्किल था। वो गोया खौल कर उसकी तरफ घूमा। शादी शादी शादी, जब भी हम मिलते हैं इस शादी के अलावा कोई बात नहीं होती है आपके पास। वो मर कर भी हमारे बीच में क्यों है? भूल जाइए शादी को, मर गया शादी, जहन्नुम रसीद हो गया शादी। इतनी मुश्किल से जान छुड़ाई है उससे, मगर आप फिर उसको दरमियान में ले आती हैं। गुस्से से तेज तेज वो बोलता जा रहा था। इर्द गिर्द चंद लोगों ने गर्दनें उनके काउच की तरफ मोड़ी। शहरीन हक्का बक्का से उसे देखे गई। इतनी मुश्किल से जान छुड़ाई उससे? जान छुड़ाई? वो तुम्हारा दोस्त था इसलिए वो अटकी। नहीं था वो मेरा दोस्त, जहर लगता था मुझे। मैं खुश हूँ कि वह नहीं रहा। बात ख़त्म। क्या अब हम कोई और बात कर सकते हैं? दृष्टि से कहता वो पीछे को हुआ। नज़र एक लड़के पे पड़ी जो पूरा घूमकर उसे देख रहा था। ए, काम करो अपना, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? उसको भी झाड़ा। वो फौरन खिसक लिया। फिर इन्हीं बरहम तासुरात से शहरीन को देखा जो हनूज दम व खुद थी। मैं आपसे शादी के बारे में बात करने तो नहीं आता, फिर आप हमेशा मुझे यूं हर्ट क्यों करती हैं? ज़रा देर बाद ठंडी सांस लेकर बोला तो गुस्सा ज़रा कम था। शहरीन ने झरझरी लेते हुए सामने देखा। ओके, आई एम सॉरी, तुम लोग अचानक उसके दुश्मन बन गए हो। मेरी मालूमात अपडेटेड नहीं थी। पहले आशिम ने उसको अपनी पार्टी पे बेइज्जत किया। सोनिया की सालगिरह याद आई और अब तुम कह रहे हो कि? खैर, गहरी सांस ली और उसको देखा तो चेहरे पे कदरे रखाई दर आई थी। घड़ी सामने की। क्यों बुलाया था तुमने? कोई काम था? मुझे जाना है माँ को पिक करने। आपको कहीं नहीं जाना, आप सिर्फ मेरी बात का बुरा मान गई हैं। वो ज़रा नाराज़ हुआ। क्या नहीं मानना चाहिए? शहरी, क्या हम कभी अपनी बात नहीं कर सकते किसी तीसरे फर्द को दरमियान में लाए बगैर? शहरी ने चौंक कर उसे देखा। वो संजीदा नज़र आ रहा था। हमारे दरमियान कौन सी अपनी बात होती है? आपको मालूम है मैं क्या कह रहा हूँ? वो ज़रा आगे हुआ। चेहरे पे बेबसी दर आई। क्या हम कभी कभी यूँ मिल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते? मैं आपको पसंद करता हूँ और आप ये बात जानती हैं। शहरीन की आंखों में एकदम बेहद अचंभा उभरा। शेरू, मैं तुम्हारी बहुत परवाह करती हूँ, तुम जानते हो, मगर तुम मेरे शौहर के छोटे भाई हो, साबका शौहर के, और मेरी बेटी के अंकल हो। फिर तुम मुझसे उम्र में 11-12 साल छोटे हो। तुम्हें मुझसे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। नरमी से उसे टोकती वो पर्स उठाने लगी। शेरू की आंखों में बेबसी के साथ दुख भी उभरा। ये बातें बेमायनी हैं। ओके शेरू, बहुत हो गया। अब के शहरीन की निगाहों में सख्ती उतरी। जो तुम कह रहे हो वो बेमानी है। हम रिश्तेदार हैं और अच्छे दोस्त भी, मगर इससे आगे का मत सोचना। मुझे बहुत बुरा लगा है तुम्हारा यूँ कहना। डपट कर बोलती वो पर्स उठाए उठी और बाहर की तरफ बढ़ी। नौशेरवां पीछे लपका। फिर मुझे बार बार इस्तेमाल क्यों किया? वो गुस्से और बेबसी से बोलता उसकी तेज़ रफ्तार से मिलने की कोशिश कर रहा था। मेरी नरमी का फ़ायदा क्यों उठाया? मैं तुम्हें सिर्फ एक अच्छा दोस्त समझती हूँ। मुझे नहीं पता बाकी तुम्हारा जहन क्या क्या घड़ कर तुम्हें दिखाता रहा। वो तेज़ कदमों से चलती बाहर जा रही थी। अगर मेरी जगह सादी ये बात कहता तो मान लेती आप। तुम दोनों ही मेरे लिए बच्चे हो और वो ऐसी बात कभी ना कहता। मेरा एहतराम करता था वो बाहर निकल गई। खुले लॉन में अब वो आगे जा रही थी। नौशेरवां रुक गया। बेबसी और दुख से उसे जाते देखा।
اس کو اتنا اچھا سمجھتی تھی تو میرے سامنے اس کو اتنا برا کیوں کہا؟ آپ کو اندازہ بھی نہیں کہ میں نے کیا کیا آپ کے لیے؟ وہ پیچھے سے چلایا تھا۔ شہرین کے قدم رکے، وہ گھومی، ہاتھ کا چھجا ماتھے پہ بنا کر دھوپ کے باعث پتلیاں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ وہ گلابی چہرے کے ساتھ آنکھوں میں پانی لیے غصے اور صدمے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ گیٹ اے لائف شیرو، وہ واپس پڑھ کر آگے بڑھ گئی۔ اس شے کو ذہن سے چٹکتی جو نوشیروہ کے الفاظ اور انداز اسے بتا رہے تھے کچھ عجیب سا تھا اس کے سرخ بھوکا چہرے پہ اس وقت۔ وہ کسی اعتراف سے چند لمحوں کی دوری پہ تھا۔ فوڈلی ایور آفٹر پہ گاہکوں کا معمولی رش تھا۔ ندرت کاؤنٹر کے ساتھ رکھی میز پہ کچھ بلز وغیرہ دیکھ رہی تھی۔ ان کا خول جو سارا اور بچیوں کے آ جانے سے ذرا چٹخا تھا پھر سے واپس پتھر بن گیا تھا۔ قریب سے جنید ٹرے اٹھائے گزر رہا تھا، تبھی راستے میں اچانک سے گل خان آ کھڑا ہوا۔ کیا ہے؟ جنید نے بدقت گفت چھپائے۔ سعدی کا لاڈلا 1 مہینہ پشاور میں گزار کر بالآخر یہ واپس آ گیا تھا۔ جنید بھائی، یہ تم سعدی بھائی کی پھپھو کے لیے لے جا رہے ہو نا؟ ٹرے میں کافی کے مگ کی طرف اس نے اشارہ کیا۔ یہ ہمیں دے دو، ہم لے جائے گا۔ دے دو بھائی۔ جنید نے ایک بے بس نگاہ ندرت پہ ڈالی جو بے نیاز بیٹھی کام کر رہی تھی اور ٹرے اسے تھمائی۔ خود منہ نہ لگانا، ایسا کوئی مفت خور سمجھ رکھا ہے تم نے ہمیں بھائی؟ لا حول ولا قوت، بگڑ کر کہتا ٹرے اٹھائے سیڑھیاں چڑھتا گیا۔ جب اوپر دروازے تک پہنچا تو نیچے جھانکا۔ جنید ادھر ادھر ہو گیا تھا۔ اس نے جلدی سے مگ سے گھونٹ بھرا۔ اس ریسٹورانٹ کی لذیذ کافی، اور ہونٹ صاف کرتے، سنجیدہ چہرہ بناتے دروازہ کھٹکھٹا کر کھولا۔ اگلا منظر سا کھلتا گیا۔ اوپر والا کمرہ اتنا ہی کھلا تھا جتنا نیچے ریسٹورانٹ تھا، مگر فرش خالی تھا۔ 2 دیواریں شیشے کی تھی جن کے پار اندھیرے میں جگمگاتے شہر کی بتیاں دکھائی دے رہی تھی۔ ایک بڑی میز پہ کاغذ اور فائلز بکھری تھی۔ فارس پشت کیے کھڑا ایک فائل کے صفحے پلٹا رہا تھا، ساتھ ہی کرسی پہ ٹانگ جمائے قلم انگلیوں میں گھماتی زمر بیٹھی نفی میں سر ہلاتی کہہ رہی تھی، اب سرمد شاہ کو دیکھنے کا وقت ہے، میرا خیال ہے۔ آہٹ پہ گردن گھمائی تو گل خان کو آتے دیکھ کر نرمی سے مسکرائی، ہاتھ بڑھا کر مگ اٹھایا۔ ارے گل خان، تم ادھر اتنا عرصہ کہاں تھے؟ وہ سعدی کی گمشدگی کے دنوں میں آ جاتا تھا، پھر درمیان میں مہینہ بھر نہ آیا تھا۔ فارس نے پڑھ کر بس ایک نظر ڈالی۔ باجی، ہم پشور گیا ہوا تھا، ہمارا بابا کا چچا زاد بھائی مر گیا تھا، ہاتھ جلا کر کہتا وہ کرسی کھینچ کر سامنے بیٹھا۔ وہ 12-13 سال کا، پھولے سیب سے گالوں اور بھورے بالوں والا پٹھان لڑکا تھا۔ شلوار قمیض پہنتا اور پونچے ٹخنوں سے اوپر رکھتا، سر پہ پشاوری ٹوپی تھی۔ سمر جو بغور کافی کو مگ کو دیکھ رہی تھی اس بات پہ نظریں اٹھائے۔ بہت افسوس ہوا، ویسے یہ کافی بہت ٹیسٹی ہے نا؟ کپ لبوں سے لگاتے مسکرا کر پوچھا۔ گل خان نے بے اختیار تھوک نگلا اور ادھر ادھر دیکھا، پھر بات بدلنے کی غرض سے جلدی سے بولا، باجی تم ادھر کیا کر رہی ہو؟ نیچے کسٹمرز ہوتے ہیں اور مجھے کام کرنے کے لیے جگہ چاہیے تھی، اوپر والا ہال ویسے بھی رینوویشن کے لیے بند پڑا تھا، سو بھابھی نے مجھے دے دیا۔ اچھا، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ سچ باجی، اس دن ہم حیات آباد میں اپنے چاچے کی دکان پہ بیٹھا تھا تو ہمیں یاد آیا جب سعدی بھائی کھویا تھا اور تم ادھر سارے ملازموں سے پوچھ رہی تھی کہ بھائی کا کسی سے جھگڑا تھا یا دشمنی تو نہیں تھی، تو واللہ باجی اس دن یاد آیا، ایک دفعہ بھائی کا ادھر ہلکا سا جھگڑا ہوا تھا۔ ریسٹورنٹ کے باہر کی سمت اشارہ کیا۔ وہ جو دیوار پہ لگی تصویریں دیکھتے کچھ سوچ رہا تھا، چونک کر گل خان کو دیکھنے لگا جو زمر کے سامنے بیٹھا بتا رہا تھا۔ سمر نے ٹانگ سے ٹانگ ہٹائی اور سیدھی ہو کر بیٹھی، آنکھیں سکیڑی۔ کس سے ہوا جھگڑا؟ ایک آدمی تھا، اس کی مہنگی سی ڈبہ گاڑی تھی، بہت مہنگی والی، پتہ ہے اس کی گاڑی کی؟ جھگڑا کس بات پہ ہوا تھا؟ فارس نے ٹوکا۔ ہمارے اوپر ہوا تھا، اس پٹھان ہیلن آف ٹرائے نے فخر سے سینے پہ ہاتھ مارا۔ وہ ہم کو کچلنے والا تھا مگر ابھی ہماری زندگی باقی تھی، ہم بچ گیا۔ وہ نکلا اور ہمیں انگریزی میں ڈانٹا، تبھی سعدی بھائی نکل کر آیا اور اس کو بھی انگریزی میں کوئی لمبی سی بات کہی، پھر وہ کار میں بیٹھا اور چلا گیا۔ اور جھگڑا کب ہوا؟ مطلب دونوں نے ایک دوسرے پہ ہاتھ اٹھایا، گالیاں دی؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ گل خان کو اپنی روداد ایک دم ہلکی لگنے لگی، ذرا ڈھیلا پڑا۔ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا، مگر جو اس نے انگریزی میں بولا۔ تمہیں انگریزی آتی ہے؟ فارس نے پھر ٹوکا۔ گل خان کی غیرت اور حمیت پہ گویا تازیانہ پڑا، تلملا کر گھوما۔
گل خان 5ویں فیل سہی مگر جھگڑے والا لہجہ خوب سمجھتا ہے۔ غصے سے کان سرخ ہوئے تھے۔ اچھا یہ بتاؤ، سمر نے بچے کی عزت رکھنی چاہیے، وہ کون تھا، کیسا لگتا تھا؟ گل خان نے ایک والی نظر فارس پہ ڈالی، فلمی اداکارہ کی طرح سر جھٹکا اور باجی کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ ملکہ کی آن بان والی باجی اسے بہت اچھی لگتی تھی اور اس کا شوہر اتنا ہی برا۔ اب اتنا شکل نہیں یاد مگر ایسے لش پش کپڑے تھے، بال اوپر کھڑے تھے اور ہونٹوں سے نیچے یہ چھوٹی سی داڑھی تھی۔ فرنچ کٹ؟ ہاں وہی۔ اور باجی اس کا گاڑی بہت مہنگا تھا، کوئی 4-5 کروڑ کا ہوگا۔ سمر نے گہری سانس لی، بچہ اب لمبی چھوڑ رہا تھا۔ تمہارا مطلب ہے 4-5 لاکھ؟ نہیں باجی، 4-5 لاکھ کا تو 3-4 گاڑیاں گل خان بھی خرید لے، اس کا گاڑی کروڑوں کا تھا، سعدی بھائی نے خود بتایا تھا۔ اس نے ذرا بے بسی سے زور دیا۔ سمر اب اس کو جانے کا کہنے لگی تھی کہ فارس ایک دم چونکا۔ 1 منٹ، کار کا رنگ کیا تھا؟ سفید۔ اس کی آنکھیں چمکی۔ فارس اور زمر نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ نوشیروان کی رولز رائس۔ ایک دم ذہن میں چمکا ہوا، مگر جب جنید کو بلایا تو اس نے عام سے انداز میں سارا قصہ دہرایا۔ فارس بھائی، کوئی جھگڑا وغیرہ نہیں ہوا تھا، یہ بچہ انتہائی بدتمیز اور شرارتی ہے، اس کی گاڑی کے نیچے آنے لگا تھا، غلطی اس شخص کی نہیں تھی۔ سعدی بھائی باہر گیا اور جا کر اسے صرف بات کی، میں ذرا دور تھا، سنا نہیں، مگر آدمی غصے میں لگتا تھا، ظاہر ہے بچہ مرتے مرتے بچا تھا۔ سعدی بھائی نے بس ٹھنڈے طریقے سے اسے 2-4 باتیں کہی، وہ پلٹ کر چلا گیا، جواب میں کچھ بھی کہے بغیر۔ میں نے بعد میں پوچھا کہ یہ کون تھا؟ سعدی بھائی نے کہا میرا پرانا دوست ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، میں دیکھ لوں گا۔ فارس نے بے تاثر سے انداز میں ان دونوں کو جانے کا اشارہ کیا۔ گل خان نے ایک پر امید نگاہ زمر پہ ڈالی جو کچھ سوچ رہی تھی، اور پھر دوسری شدید کینہ توز اور رقابت سے بھری نظر فارس پہ ڈالی، اور پھر بے دلی سے اٹھ کر باہر نکل گیا۔ ریسٹورنٹ کے باہر اپنے پھولوں کے اسٹال کے ساتھ آ کر وہ کھڑا ہوا تو سخت کبیدہ خاطر لگ رہا تھا۔ ہمارا بات کا تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، سارا بات باجی اسی فارس بھائی کا سنتی ہے، ہر روز شام کو ادھر آ جاتا ہے۔ غصے سے منہ میں بڑبڑایا، پھر احتیاط سے لباس کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈال کر کچھ نکالا تو چہرے پہ غصے کے ساتھ ساتھ دکھ بھی تھا۔ وہ شکل کا اچھا ہے تو کیا ہوا، گل خان بھی کسی سے کم نہیں، اب یہ جب تک یہ باجی کے پاس رہے گا ہم بھی یہ ہیرے والا چابی باجی کو نہیں دے گا۔ مٹھی کھول کر دیکھی تو اس میں سیاہ مصنوعی ہیرے والا کی چین تھا جس پہ آنٹس ایور آفٹر لکھا تھا، اور اس میں چابیوں کے ساتھ ایک سلور پین بھی نتھی تھا۔ گل خان نے چند لمحے افسوس سے سعدی کے کی چین کو دیکھا اور پھر اسے احتیاط سے واپس اندرونی جیب میں رکھ کر جیب کی زپ بند کر دی، ایک کینہ توز نظر اوپر ریسٹورنٹ پہ ڈالی اور پھر سر جھٹک کر اسٹال کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد چند لمحے وہ دونوں خاموش بیٹھے رہے تھے۔ سونیا کی سالگرہ والے دن بھی شیرو نے سعدی سے تلخ کلامی کی تھی، میں درمیان میں آیا تو وہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ خیر وہ اس کا دوست تھا، دوستوں میں ایسی باتیں ہو جاتی ہیں، وہ کہنے کے ساتھ فون پہ نمبر ملا رہی تھی۔ فارس خاموش ہو گیا مگر وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ نوشیروان، میں زمر بات کر رہی ہوں۔ گہری سانس لی۔ میں اب ڈی اے نہیں ہوں، آپ مجھے صرف مسز زمر کہہ سکتے ہیں۔ اچھا آپ گھر پہ ہو؟ اوکے، میں تراویح کے بعد گھر آ جاؤں گی، مجھے آپ سے ملنا ہے۔ اور موبائل کان سے ہٹایا۔ فارس سینے پہ بازو لپیٹے میز کے کنارے سے ٹیک لگائے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ سعدی کا دوست ہے، میں اس پہ شک نہیں کر رہی، مگر ہو سکتا ہے وہ سعدی کے مزید دوستوں کے بارے میں کچھ جانتا ہو۔ وہ لڑکی جو سعدی کے ساتھ تھی مبینہ طور پہ شاید وہ اس کو جانتا ہو، وہ کچھ تو چھپا رہا ہے۔ ویسے وہ الٹی کھوپڑی کا بگڑا بچہ ہے، اس کا دماغ اتنا دور تک نہیں جایا کرتا، پھر بھی آپ اس سے یہ بات کلیئر کر لیجیے گا۔ اس نے عادتاً اسٹیکی نوٹس کا پیڈ اٹھایا، قلم پہ اس پہ لکھا، گل خان، ڈبہ گاڑی، نوشیروان۔ اردو میں یہ الفاظ لکھ کر اس نے میز کے کونے پہ چپکا دیے تاکہ زمر کو یاد رہے، اور خود مڑ کر دیوار کی طرف چلا گیا۔ ہم اے ایس پی کی بات کر رہے تھے فارس، اب ہمیں اس کو کارنر کرنا چاہیے۔ نہیں، پہلے ڈاکٹر بخاری۔ اس کا انداز قطعی تھا۔ وہ سرجن جس نے سعدی کا آپریشن کیا تھا، وہ اس رات کال پہ نہیں تھا۔ سعدی کو ہسپتال لانے کے بعد وہ اچانک سے آیا اور ٹیک اوور کر لیا۔ اسی نے وارڈ بوائز بھیجے اور اسی نے سعدی کو ہسپتال سے نکلوایا۔ وہ راہداری جس کی اصلی فوٹیج نکال کر ایک ہی کلپ بار بار دہرایا گیا ہے، میں نے اس سے ملحقہ وہ راہداریوں کی فوٹیج چیک کی ہے۔ 2 لوگ باری باری وہاں مڑے ہیں، ایک اے ایس پی اور دوسرا وہ ڈاکٹر، یعنی اے ایس پی نے ڈاکٹر کے ساتھ اس کوریڈور میں باتیں کی تھی اور بعد میں وہ فوٹیج مٹا دی تاکہ پتہ نہ چل سکے کہ ان دونوں نے مل کر یہ کام کروایا ہے۔
اس لیے پہلے ڈاکٹر۔ تم نے کہا تھا کہ ہر چیز میری مرضی سے ہوگی، سب آپ کی مرضی سے ہو رہا ہے، کیا واقعی آپ کو شادی واپس چاہیے یا نہیں؟ وہ چپ ہو گئی۔ ٹھیک ہے، پہلے ڈاکٹر صحیح۔ قلم انگلیوں میں گھماتی وہ خشک سا بولی، کام اپنی جگہ، گریز اور اعراض اپنی جگہ۔ اگر مجھے تمہارے اس کے لیے مخلص ہونے کا یقین نہ ہوتا تو میں کبھی بھی تمہاری بات نہ مانتی۔ اور قلم گھماتی انگلیاں تھمی، نگاہیں میز کنارے چپکے نوٹ پہ جا ٹھہری تھی جو فارس نے ابھی لگایا تھا۔ گل خان، ڈبہ گاڑی، نوشیروان۔ اس نے ان الفاظ کو پڑھا، 1 دفعہ، 2 دفعہ، شاید 10 دفعہ۔ نگاہ اٹھا کر فارس کو دیکھا، پھر ان الفاظ کو، پھر نوٹ اتار کر مٹھی میں دبایا، پرس اٹھایا اور ایک عجیب سی نظر اس پہ ڈالتی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ فارس نے اچنبھے سے اسے جاتے دیکھا۔ اب اسے کیا ہوا؟ پھر تو نہیں دماغ الٹ گیا؟ قصرے کاردار میں ڈنر ٹیبل خوبصورتی سے سجی تھی، سب کھانا کھا رہے تھے جب زمر کا فون آیا تھا۔ نوشیروان نے موبائل بند کیا تو ہاشم اور جواہرات اسی کو دیکھ رہے تھے۔ زمر تم سے کیوں ملنا چاہتی ہے؟ پتہ نہیں، شہرین کے صبح والے برتاؤ کے بعد وہ جو بدقت سنبھلا ہوا لگ رہا تھا، اس کال پہ رنگ سفید پڑ گیا تھا۔ نگاہیں جھکا لی، ہاشم نے نیپکن مروڑ کر میز پہ ڈالا، اکتاہٹ اور بیزاری سے۔ جواہرات نے باری باری دونوں کو دیکھا۔ ہاشم کیا ہو رہا ہے؟ سنگین نظروں سے اسے دیکھ کر پوچھا تو ہاشم کرسی دھکیل کر اٹھا۔ میرے کمرے میں آئیے۔ ساتھ ہی ڈیوٹی پہ کھڑی فیونا کو جانے کا اشارہ کیا۔ وہ فوراً پلٹ گئی۔ ہاشم تم؟ ممی میرے کمرے میں آئیے۔ ایک ملامتی نظر نوشیروان پہ ڈال کر وہ آگے بڑھ گیا۔ نوشیروان بیزاری اور تلملاہٹ سے اٹھا تھا۔ 15 منٹ بعد ہاشم کے بند دروازے کے پیچھے کا منظر قطعی خوشگوار نظر نہیں آ رہا تھا۔ نوشیروان بیڈ کے کنارے بیزاری سے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ ہاشم کاؤچ پہ ٹانگ جمائے صوفے کی پشت پہ بازو پھیلائے بڑا جمان تھا، اور جواہرات وہ جلے پیر کی شیرنی کی طرح آگے پیچھے چکر کاٹ رہی تھی۔ اس کی رنگت سفید اور سرخ کے درمیان بدلتی رہتی اور آنکھوں میں صدمہ، بے یقینی، غصہ، سب کچھ تھا۔ تم؟ رک کر نوشیروان کو گھورا اور 3 انگلیوں سے اس کی تھوڑی پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا۔ شیرو نے منہ پرے ہٹایا۔ تم انتہائی احسان فراموش انسان ہو۔ اس نے جان بچائی تھی تمہاری اور تم نے اس کو مار دیا۔ اور تم؟ پڑھ کر شعلہ بار نظر ہاشم پہ ڈالی۔ اگر وہ مر رہا تھا تو کیا ضرورت تھی اس کو اتنے تردد سے وہاں نکالنے کی؟ وہ اتنی دیر سے بول بول کر اب ہانپنے لگی تھی۔ اس کو مرنے دیتا اور شیرو کو قاتل بنا دیتا؟ کیا یہ اتنے بڑے گلڈ کے ساتھ ساری زندگی گزار سکتا تھا؟ وہ بھی برہم ہوا۔ شیرو کچھ بڑبڑایا۔ اور مجھے بتانے کا ارادہ کب کا تھا بھی یا نہیں؟ اوکے ممی، بہت سن لیا میں نے، اب بس کریں، بیٹھیے اور سوچئے کہ اب کیا کرنا ہے۔ زمر شیرو سے کیوں ملنا چاہتی ہے؟ تم مجھے بتاؤ گے کہ اب کیا کرنا ہے؟ وہ گھرائی تھی۔ اس گھر کی، اس امپائر کی ملکہ ہوں میں، یہ فیصلے میں لیتی ہوں کہ کون کیا کرے گا، سمجھے تم؟ ہاشم گہری سانس لے کر رہ گیا۔ یہ سنبھال رہے ہو تم چیزیں کہ ابھی 1.5 ماہ نہیں ہوا اسے کھوئے اور زمر کو اس پہ شک ہو گیا ہے؟ ملامتی نظر ان دونوں پہ ڈالی۔ اس کو کسی پل سکون نہیں آ رہا تھا۔ شیرو پہ کوئی شک نہیں کر سکتا، یہ اس وقت دبئی میں تھا، اس کے پاسپورٹ پہ مہر ہے۔ اس گھر کے ملازموں کی آنکھوں پہ تو مہر نہیں تھی۔ کس نے دیکھا تھا تمہیں اس روز گھر پہ؟ بولو شیرو۔ اس کے گھر پہ کھڑی، سر پہ کھڑی گھرائی وہ جلدی جلدی کہنے لگا۔ فیونا نے، اور رکا، ذرا سوچا۔ میں رات کمرے میں بند رہا، فیونا آئی تھی، پھر صبح میں، ہاشم بھائی اور آپ آفس کے لیے جلد نکل گئے تھے۔ گیٹ کے دونوں گارڈز نے دیکھا، اور ہاں، ڈائننگ ہال میں۔ فہرست مت بتاؤ، مجھے معلوم ہے اس صبح ڈیوٹی پہ کون تھا۔ فیونا قابل بھروسہ ہے، مگر اس کے علاوہ سب کو میں فائر کر دوں گی، دوسرے شہروں میں اچھی نوکریاں دلوا دوں گی۔ اگلے ماہ سے ہم نیا سٹاف رکھ رہے ہیں۔ وہ رکی۔ فارس نے تو نہیں دیکھا تمہیں؟ اور ایک دم نوشیروان سیدھا ہوا، اسے یاد آیا، زمر DA، اس نے دیکھا تھا مجھے۔ سفید پڑتے چہرے کے ساتھ شیرو نے دونوں کو دیکھا۔ ہاشم بھائی، ان کی شادی کی صبح ان کے گھر سے جب نکلے تو میں ادھر بالکنی میں کھڑا تھا، وہ باہر نکلی تو اس نے مجھے دیکھا تھا۔ اوہ، اسے سب سمجھ آنے لگا۔ اس دن جب میں نے اسے بتایا کہ میں اس کی شادی سے پہلے ہی دبئی جا چکا تھا تو وہ، اور پوری بات سن کر ہاشم کا دماغ گھوم گیا۔ یہ بات زور دے کر کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ میرے خدایا، نوشیروان میں تمہارا کیا کروں؟ موبائل اٹھاتے ہوئے وہ سخت غصے میں ہوا۔ میں زمر کے پاس تمہارے ساتھ جاؤں گا اور بات سنبھال لوں گا اگر… بالکل نہیں۔ جواہرات سلگتی نظروں سے اسے گھورتی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔
اس کو بیبی سٹ کرنا چھوڑ دو ہاشم، اس کو اپنے مسئلے خود حل کرنے دو، وہ اکیلا جائے گا اور وہ خود زمر کو کنونس کرے گا۔ وہ ایک قہردار ہے، اگر وہ سعدی کو گولی مار سکتا ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ہاشم شدید غیر آرام دہ ہوا، مگر ممی زمر کو شک۔ نوشیروان کو اب عادت ڈال دی ہے ہاشم اپنے بگڑے کام خود سنبھالنے کی۔ وہ اس کی طرف آئی اور انہی شعلہ بار نظروں سے اسے دیکھا۔ زندگی میں پہلی اور آخری دفعہ تم سے پوچھ رہی ہوں، کیا تم اپنے مسئلے خود سنبھال سکتے ہو؟ جی، شیرو نے اس بات میں سر ہلایا۔ اوکے، اور ایک دفعہ پھر باری باری دونوں کو گھورا۔ لعنت ہے تم دونوں پہ۔ زمر کار کھڑی کر کے گھاس پہ اتری تھی کہ مسز زمر کی آواز آئی۔ وہ جو کسی اور دھیان میں تھی پلٹی۔ نوشیروان چلا آ رہا تھا، جینس کی جیبوں میں ہاتھ تھے اور چہرے پہ دوستانہ مسکراہٹ تھی۔ اوہ نوشیروان، اسے اس سے بات کرنی تھی، ذہن اتنا الجھا ہوا تھا کہ فراموش کر گئی۔ وہ قدم قدم چلتا قریب آیا۔ سبزہ زار تاریخ تھا، نیکسی کے برآمدے کی بتیاں جل رہی تھی۔ وہ بالکل سامنے آیا تو چہرہ روشنی میں آیا۔ مجھے آپ سے بات کرنی تھی دراصل۔ وہ رکا۔ زمر ٹھہر کر سننے لگی۔ میں نے اس دن آپ سے جھوٹ بولا تھا کہ میں آپ کی شادی کی رات دبئی گیا تھا۔ اس کے چہرے پہ معذرت خواہانہ تاثر تھا۔ میں آپ کی شادی کے وقت ادھر ہی تھا، انفیکٹ اگلی صبح بھی ادھر ہی تھا۔ جب بھائی آفس گیا تب میں اپنا سامان پیک کر کے نکلا تھا۔ مجھے معلوم ہے، مگر آپ نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ اس نے پتلیاں سکیڑ کر غور سے شیرو کو دیکھا۔ کیونکہ آپ نے مجھے بلکنی میں دیکھ لیا تھا اسموکنگ کرتے ہوئے۔ نگاہیں پشیمانی سے جھکائی۔ میں سگریٹ نہیں پی رہا تھا، وہ ڈرگز تھی۔ اوہ، اس کی آنکھیں تعجب سے پھیلی۔ آپ ڈرگز استعمال کرتے ہو؟ پلیز ممی یا بھائی کو مت بتائیے گا، بھائی مجھے جان سے مار دے گا، اسی لیے میں نے آپ سے جھوٹ بولا۔ آپ ممی کو بتا دیں گی، مجھے یہی ڈر تھا۔ آپ اپنی بلکنی میں اسموکنگ کر رہے تھے اور آپ کے گھر والوں کو نہیں پتا۔ پہلے پتا تھا جب میں ڈرگز لیتا تھا، پھر سعدی نے بہت مشکل سے میری عادت چھڑوائی۔ ممی اور بھائی کو نہیں پتا کہ میں پھر سے لینے لگ گیا ہوں، صرف سعدی کو پتا تھا۔ ظاہر ہے دوستوں سے ہر بات نہیں چھپتی، میں اسی لیے اس کے آخری دنوں میں اسے بھی اوائڈ کر رہا تھا۔ میں شرمندہ تھا، مگر اب آئی سویئر میں چھوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں، بس آپ کسی کو کچھ مت بتائیے گا۔ سمر چند لمحے غور سے اسے دیکھتی رہی۔ آپ کا سعدی سے جھگڑا کیوں ہوا تھا اس کے ریسٹورنٹ کے باہر اور پھر یہاں پارٹی میں؟ جھگڑا؟ نوشیروان کی آنکھوں میں حیرت اتری اور دل کام کر رہ گیا۔ میرا تو اس سے کوئی جھگڑا نہیں ہوا، ہاں بس اس نے مجھے جھڑکا تھا ڈرگز کی وجہ سے اور میں اس کو اوائڈ کر رہا تھا، مگر مجھے پتا ہے وہ میرا بھلا ہی چاہتا تھا۔ اوکے، تھینک یو نوشیروان۔ اس نے سر ہلایا الوداعی انداز میں اور عجلت میں گھر کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے ذہن میں فی الحال کچھ اور چل رہا تھا۔ نوشیروان نے مسکراتے ہوئے اسے واپس جاتے دیکھا اور پڑ گیا۔ جیبوں میں رکھے ہاتھ پسینے میں بھیگ چکے تھے اور دل ہنوز زور سے دھڑک رہا تھا۔ حلق خشک تھا، مگر جواہرات کے دیے اعتماد اور ہاشم کی آدھے گھنٹے کی وٹنس پریپریشن نے واقعی ثابت کر دیا تھا کہ وہ ایک کاردار ہے۔ آخری کہکا اسی کا ہوگا۔ زمر اندر آئی تو ابا وہیں بیٹھے تھے لاؤنج میں، صداقت اور سیم ٹی وی کے آگے جڑ کر بیٹھے۔ کوئی رمضان ٹرانسمیشن دیکھ کر ڈھیروں ثواب کما رہے تھے۔ وہ سلام دعا کیے بغیر سیدھی اوپر چلی گئی۔ ابا نے فکر مندی سے اسے دیکھا تھا۔ کمرے میں آ کر اس نے چیزیں گویا پھینکی اور فارس کی لکھی چٹ لیے ڈریسنگ ٹیبل تک آئی، مختلف کھانے کھولے، آگے پیچھے ہاتھ مارا۔ بے حد آرگنائزڈ زمر کو وہ ڈبی ڈھونڈنے میں 3 منٹ لگے۔ اس نے سیاہ مخملی ڈبی کھولی۔ کسی زمانے میں اس ڈبی میں اس کو وہ لونگ ملی تھی اور لونگ کے ساتھ ایک چٹ بھی تھی۔ زمر نے وہ چٹ نکالی اور پھر دونوں پرچیاں کھول کر سامنے کی۔ الفاظ مختلف تھے مگر دونوں اردو میں لکھی گئی تھی۔ لکھائی نہ اچھی تھی نہ بری، مگر وہ ایک تھی۔ کاف کی آنکھ، لام یا ان کی گولائی بالکل ایک سی تھی۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ حق دق متحیر شل بار بار ان الفاظ کو میچ کیا بالکل ایک سے۔ پھر سنگار میز پہ ہتھیلیاں رکھ کر وہ کھڑی ہوئی تو آئینے میں عکس نظر آیا۔ گھنگریالے بال کھلے تھے، چہرہ زرد تھا، آنکھوں میں عجیب سی حیرت اور صدمہ تھا، اور ناک میں لونگ دمک رہی تھی۔ وہ ننھا سا الماس اس وقت زمر یوسف کی پوری زندگی کو تہو بالا کر رہا تھا۔ پھر ان بھوری آنکھوں میں غصہ ابھرا۔ اس نے نوچ کر وہ لونگ اتاری، مگر وہ شے کی طرح ڈبی میں ڈال کر بند کی، پھر باہر نکلی۔ تو یہ تھی آج کی ایپیسوڈ اور ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اور آپ لوگوں کو مزے کی بات بتاؤں، مجھے کچھ یاد آیا ہے کہ
جو حنین ہے وہ بھی اتنی سیدھی تو نہیں ہے کہ وہ ہاشم کو ایسے ہی کوئی بھی فلیش وہ دے دے گی جو وہ بولے گا. تو یہ بعد میں باتیں، بہت ساری باتیں بعد میں پتہ چلیں گی، ٹھیک ہے. تو یہ پتہ بعد میں چلے گا، ٹھیک ہے. اور یہ مجھے جب اس نے دی تھی تو مجھے فوراً یاد آ گیا کہ وہ غصہ آتا ہے نا جب ہم نے سنا ہے کہ وہ فوراً، اور زمر کو بھی غصہ آتا ہے کہ اس نے کیوں بتایا، کہ ہاشم کو بتانے دینا تھا نا. اور ہاشم کو بھی غصہ آتا ہے کہ یہ زمر درمیان میں کیوں بول پڑی. اس کو ظاہر سی بات ہے، اس کو کون سا پتہ تھا کہ وہ USB کا کلر کون سا ہے. تو لیکن کتنی وہ سمارٹ نکلی حنین. خیر سوری، میں نے آپ لوگوں کا سسپینس توڑ دیا، لیکن میں وہ تبصرہ کرنے کے خیال سے بول رہی تھی. مطلب مجھے لگ رہا ہے، چلے میں نہیں بتا رہی، بٹ مجھے لگ رہا ہے کہ اتنی سیدھی حنین بھی نہیں ہے کہ وہ جو جیسا کہے گا وہ مان لے گی. لیکن خیر وہ تھوڑی سی انفلوئنس تو ہے ہاشم سے، تو اس چیز کو ہم نہیں کہہ سکتے. وہ پسند تو کرتی ہے ہاشم کو، لیکن خیر اب آگے دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے. اور وہ گل خان کا بچہ شاید گل خان کے بچے کے پاس ہی ہے، آئی تھنک سو اسی کے پاس ہی ہے سارا کچھ. وہ بعد میں ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کے پاس کیسے آیا اور کس طرح سے ملتا ہے. یار یہ ایکسائٹنگ چیز ہے. وہ بعد میں اس کو دے گا بھی، ٹھیک ہے. اور یہ آہستہ دیکھو، اگر فوری اس کو پین مل گیا تو اس کو تو فوراً پتہ چل جائے گا کہ ہاشم وغیرہ نے یہ سارا کچھ کیا ہے. تو یہ اب کہانی کو ظاہر سی بات ہے لمبا کرنے کے لیے، اس کو موڑ لانے کے لیے وہ ساری چیزیں اس میں اسی طرح ڈالی گئی ہیں. تو خیر ہوپ سو کہ آگے اچھا ہی کچھ ہو. تو پھر ملتے ہیں اس کے سیکنڈ پارٹ میں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.